السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول ماسیل بائی نور راجپوت کی یہ 40th ایپیسوڈ ہے۔ 30th ہے کہ 40th ہے؟ رکے میں دیکھ لوں ذرا۔ ایپیسوڈ 40th، ہاں جی، تو یہ 40th ایپیسوڈ ہے۔ بغیر وقت ضائع کیے کرتے ہیں 40th ایپیسوڈ کا آغاز۔ اور بتاؤ پھر کیسا تھا میرا مکہ جو میں نے اس دن اسے مارا تھا؟ آخر کوئی ایک باکسر کا ہاتھ ہے۔ اس نے ہاتھ کا مکہ بنایا اور شرارت سے پوچھنے لگا، پر اس کی آنکھیں ابھی بھی اداس تھیں۔ کیا اس دن تم نے کچھ نوٹس کیا تھا؟ کچھ پل کی خاموشی چھائی۔ میں بھی کتنا پاگل ہوں، کیا پوچھ رہا ہوں؟ تم بھلا کیسے نوٹ کرو گی؟ وہ خود ہی سوال جواب کر رہا تھا۔ زندگی میں بہت بار میں نے ہاتھ کو مارا ہے، بلا وجہ، جان بوجھ کر، غصے میں اور اسے ٹارچر کرنے کے لیے۔ اس نے کبھی مقابلہ نہیں کیا، کرنا ہی نہیں چاہا۔ اس کے سامنے یہ بہت ہی فضول سا کام تھا، اور پہلی بار وہ میرے مقابل آیا تھا۔ جانے وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا، اس کا ذہن آج بھی اس طوفانی رات میں اٹکا تھا۔ میں پہلی بار حیران ہوا۔ وہ مجھ سے اچھا فائٹر ہے یہ میں اگلے پل میں ہی جان گیا، پر اس نے اس بار مار کھائی تو وجہ تم تھی۔ وہ سر جھکا کر ہنس دیا۔ اس کی نظریں تم پر تھیں۔ وہ حیران تھا۔ میں نے ہاتھ جبیل کو زندگی میں پہلی بار حیران دیکھا تھا۔ وہ مزید کچھ بولتا اس سے پہلے ہی اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے فون کو دیکھا۔ اوکی ماں نے مجھے جانا ہوگا، پھر ملتے ہیں، ٹیک کیئر۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے کیمرہ بند کر دیا۔ یو آر مائن 156۔ رات کا پچھلا پہر۔ پرائیویٹ کلب کان کے پردے پھاڑ دینے والے میوزک سے گرج رہا تھا۔ عجیب و غریب لباس پہنے عورتیں اور مرد ایک ایسے نشے میں ڈوبے تھے جو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ زندگی بس یہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ رنگ برنگی روشنیوں اور بے ہنگم اچھلتے کودتے جسموں کے درمیان بیٹھا وہ شخص شیشے کی میز پر جھکا سفید پاؤڈر ناک کے ذریعے اپنے اندر اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لڑکیاں اس کے ارد گرد منڈلا رہی تھیں، پر اس کا سارا دھیان اس سفید زہر پر تھا جس سے وہ اپنا کھویا ہوا سکون واپس پانا چاہتا تھا۔ اس سے کیا معلوم تھا کہ سکون کھو جائے تو واپس کب ملتا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم مجھ سے ایسی محبت کرو، اگر میں بستر مرگ پر تم سے ڈرگز مانگوں تو تم میری تکلیف، میری تڑپ نہ دیکھ پاؤ اور ڈرگز لے آؤ۔ اس کے اپنے الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرائے اور اس کے وجود میں بے چینی مزید بڑھ گئی۔ کون کرتا ہے کسی سے ایسی محبت؟ کوئی بھی نہیں، اور جو کر لے ہمیں اس کی محبت چاہیے ہی نہیں ہوتی۔ انسانی المیہ ہے، ہمیں من پسند محبت بھی من پسند شخص سے ہی چاہیے ہوتی ہے، وہ من پسند شخص جس کو خود اس نے اپنی زندگی سے نکالا تھا۔ پرائیویٹ کلب میں شور بڑھتا جا رہا تھا اور کئی لمحے خود سے جنگ لڑنے کے بعد وہ اسی میز پر بے سود ہو گیا۔ وہ لاکھوں کی بھیڑ میں اکیلا کھڑا تھا، بالوں کو چھوٹی سی پونی میں قید کیے، ہاتھ میں مائک تھامے، اسپاٹ لائٹس روشنیوں میں سب کی توجہ کا مرکز۔ لیٹ ایٹ نائٹ آئی کوڈ ہیئر دا کرائنگ، آئی ہیئر اٹ آل، ٹرائنگ ٹو فال اسلیپ وین آل دا لو اراؤنڈ یو از ڈائنگ۔ اس کے ہونٹ کے کنارے پر چھوٹا سا موتی چمک رہا تھا، اس نے چھید کروا کر پہنا تھا۔ اس کے ٹیٹو سے بھرے ہاتھ اور بازو سننے والوں کو اپنی جانب کھینچ رہے تھے۔ ہاؤ ڈو یو اسٹے سو اسٹرانگ؟ ہاؤ ڈڈ یو ہائیڈ اٹ آل فار سو لانگ؟ ہاؤ کین آئی ٹیک دا پین اوے؟ ہاؤ کین آئی سیو؟ اس کے سامنے ہمیشہ وہ رہتی تھی، اکیلے سب سنبھالتی ہوئی۔ وہ اسے بچانا چاہتا تھا پر نہیں بچا پایا تھا۔ وہ چاہ کر بھی واپس نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہ بہت پہلے اس کی زندگی سے خود نکل آیا تھا۔ اس نے ایک اچھی لڑکی کی زندگی سے ایگزٹ لے لیا تھا۔ ہم کیسے مان لیں کہ اللہ ہمارا ہے؟ اس نے کبھی کہا ہی نہیں۔ پھر کیسے ہم یقین کر لیں کہ وہ مہربان ہے، وہ ہمیں اپنا لے گا جب ہم اس کی جانب پلٹیں گے؟ کیسے مان لیں کہ سب بدل جائے گا؟ ایک ایسی لڑکی کا سوال تھا جو بھٹک گئی تھی، جس سے بے پناہ گناہ ہو گئے تھے، اور اب وہ سب چھوڑنا چاہتی تھی، پر خوف زدہ تھی کہ اللہ اسے دھتکار دے گا، اس کا ہاتھ جھٹک دے گا، اسے نہیں اپنائے گا، اس لیے وہ اس کے سیشن میں اپنا سوال لے آئی تھی۔ ہاتھ نے خاموشی سے اس کا سوال سنا اور پھر سر جھکا دیا۔ اکثر وہ سر جھکا کر نظریں اپنے جوتوں پر گاڑ دیتا تھا، پتہ نہیں وہ کیا سوچتا تھا، کیا کھوجتا تھا۔ اس سوال سے اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکان ابھری تھی۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے عربی میں قرآن کی آیت پڑھی۔ They are the ones who, when afflicted with some distress, say, Indeed, to Allah we belong and to Him we shall return۔ اور وہ لوگ جن پہ کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں، بے شک ہم بھی اللہ ہی کے ہیں اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ البقرہ 156:2۔ اس نے عربی، انگلش اور اردو تینوں زبانوں میں اس آیت کو سنایا تھا۔
کیا آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ اس آیت میں ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ ڈائریکٹلی، انڈائریکٹلی؟ وہ خاموش ہو گیا، سب خاموش ہو گئے۔ کس نے کہا کہ اللہ ہمارا نہیں ہے، اللہ آپ کا نہیں ہے؟ ایسا کیوں لگتا ہے آپ لوگوں کو؟ اب وولٹا سوال پوچھ رہا تھا۔ اگر آپ لوگ سننا چاہیں، سمجھنا چاہیں تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تم لوگ مجھ سے بلونگ کرتے ہو، تم میرے ہو، یو آر مائن، اور تمہیں میری طرف ہی لوٹنا ہے، یو آر مائن، یو آر مائن۔ اس کا سر پھر سے جھک گیا تھا۔ کچھ ایسا تھا الفاظ میں، اس کے لہجے میں، اس کے جھکتے سر میں کہ اسے سنتا ہر شخص کا دل مچل اٹھا تھا۔ یو آر مائن، تم میرے ہو، تمہیں میری طرف ہی لوٹنا ہے۔ اس کا سر تب ہی جھکتا تھا جب آئی ایم دا گریٹسٹ یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی پر بات آتی تھی، اور یہ بہت سارے لوگوں نے محسوس کیا تھا۔ سیشن ختم ہو چکا تھا، رات کا پچھلا پہر تھا۔ رات ایک ہی تھی جو مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پھیلی تھی۔ اسی ایک رات میں وہ اللہ سے بہت کچھ منوا سکتا تھا۔ سفید شلوار قمیص پہنے وہ وضو کر کے جب باہر نکلا تو اس کا شفاف چہرہ وضو کے پانی میں موتیوں کی طرح چمک رہا تھا۔ اس نے بازو کے کف نیچے کیے، سر پہ ٹوپی اوڑھی اور جائے نماز بچھا کر اس پر کھڑا ہو گیا۔ وہ جتنا بڑا گیمر صحیح پر وہ ایک انسان تھا، اور ایک ایسا انسان جس کا سر صرف ایک خدا کے سامنے جھکتا تھا۔ وہ جانتا تھا ادم جبیل اس وقت کہاں تھا، وہ یہ بھی جانتا تھا عبدالجبیل کا کنسرٹ چل رہا تھا۔ وہ چاہتا تو کلب میں آگ لگوا سکتا تھا، وہ چاہتا تو کنسرٹ رکوا سکتا تھا، پر اس سے پہلے وہ اللہ سے کچھ گفتگو کرنے آیا تھا، بہت ضروری گفتگو تھی۔ اس نے نیت باندھی، اس کی پیشانی سے ننھی بوندیں ٹپک رہی تھیں، اس کے پاؤں اتنے صاف شفاف تھے کہ اگر کوئی دیکھ لیتا تو نظریں پاؤں سے اٹھا کر سر تک نہ لے جاتا۔ وہ رکوع کے بل جھکا، پھر کھڑا ہوا، پھر وہ جھکا اور سجدے میں چلا گیا۔ اس کا سجدہ لمبا ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، اس نے تہجد کے نوافل پڑھے اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ذہانت جب چالاکی میں بدلنے لگے تو انسان شیطان بننے میں زیادہ وقت نہیں لیتا۔ اس کے سینے کے مقام پر تکلیف ہوئی تھی۔ یا میرے مالک، تو جانتا ہے میں کیا ہوں، میں کیوں ہوں اور کب تک ہوں، پر میں شیطان نہیں ہوں۔ اے میرے مالک، میں نے آج تک جو کیا سب کی بھلائی کے لیے کیا ہے، اور میں جو آج کرنے جا رہا ہوں اس سے بھی تو واقف ہے۔ ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے۔ اے میرے مالک، عبدل اور ادھم کو اس لذت سے بیزار کر دے جس میں وہ مبتلا ہیں۔ میں ان کا دل نہیں بدل سکتا، دل بدلنے کی طاقت صرف تیرے پاس ہے۔ یا اللہ، تو ان کا دل بدل دے۔ وہ سر جھکائے نم آنکھوں سے گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا تھا۔ وہ ہاتھ جبیل جو ایک اشارے سے بہت کچھ کر سکتا تھا، اس ہاتھ جبیل کو صرف اللہ سے مدد مانگنا پسند تھا۔ وہ عبدل کو اگر سنگنگ تک لایا تھا کہ اسے ڈھونڈ سکے تو وہ آسانی سے اسے اس سے دور بھی کر سکتا تھا۔ دعا مانگنے کے بعد وہ اٹھا اور فون اٹھایا۔ جس کلب میں ادم جبیل تھا وہاں آگ لگ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہاں پولیس موجود تھی، لوگ جان چھڑا کر بھاگے تھے۔ جس جگہ عبدل کا کنسرٹ تھا وہاں ٹائٹ سیکیورٹی کے باوجود ہوائی فائرنگ ہوئی تھی، عوام بوکھلا کر بھاگنے لگی تھی۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا، البتہ دونوں چیزیں رک چکی تھیں۔ خبر سننے کے بعد اس نے فون بند کر کے واپس رکھ دیا۔ وہ ہاتھ جبیل تھا، برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا تھا۔ سین ہجراں میں تیری یاد کے جگنوں چمکیں، دشت امکان میں تیری شکل سیاہ بندی ہے، آنکھ سے خون بہے جسم جلے راکھ اڑے، اب تیرے عشق میں اتنی تو سزا بنتی ہے۔ ایما کی شادی ہو چکی ہے۔ الفاظ تھے خنجر، اس کا دل زخمی زخمی ہوا تھا۔ لاسٹ ٹائم میری اس سے بات ہوئی تو یہی پتہ چلا، اس نے کہا کہ میں دوبارہ اس سے کبھی کانٹیکٹ نہ کروں۔ روز گود میں رکھے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے بتا رہی تھی۔ وہ سر جھکائے سن رہا تھا، لاکھ کوشش کے باوجود وہ خود کو نہیں سمجھا پا رہا تھا کہ وہ لڑکی اب کسی اور کی ہو چکی تھی۔ ہم نے اسے گنوا دیا، وہ افسردہ تھی، اس کا نمبر بن جا رہا ہے۔ ماسیل نے گہرا سانس لیا۔ انسٹیٹیوٹ تب سے بند تھا جب سے وہ گئی تھی۔ وہ لاکھ چاہنے کے باوجود کوئی مجسمہ نہیں بنا سکا تھا، وہ کورس جاری نہ رکھ پایا۔ اس نے آپ کے لیے ایک پیغام دیا ہے۔ اب کی بار ماسیل نے جھٹکے سے سر اٹھا کر روز کو دیکھا۔ اس ستم گر کی طرف سے کوئی تو پیغام آیا، اسے کچھ تو یاد تھا۔ وہ اس کی آنکھیں بے تابی سے روز کے چہرے کو جانچ رہی تھیں، جیسے سب کچھ وہاں لکھا ہو۔ ادم کو کہنا کہ لوٹ جائے، ادم جبیل کو کہنا کہ جبیل خاندان اس کا منتظر ہے۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ روز اسے یوں بیٹھے دیکھ کر اٹھی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس سے دور ہوتی گئی۔ آنکھ سے خون بہے جسم جلے راکھ اڑے، اب تیرے عشق میں اتنی تو سزا بنتی ہے۔ ہاں وہ جل رہا تھا، اور یہ آگ اس کی خود کی لگائی ہوئی تھی۔ یہ صرف عشق کی نہیں، عشق میں بے وفائی کی سزا تھی۔ اسے ابھی مزید جلنا تھا۔ اسی وقت ٹی وی پر ایک عجیب سی خبر گردش کر رہی تھی جو سعد کے لیے کافی پریشان کن تھی۔ اس نے ہاتھ کا نمبر ملایا، کچھ دیر بعد فون اٹھا لیا گیا۔ بولو سعد، مصروف سی آواز ابھری تھی۔ ہاتھ بھائی نیوز دیکھیں۔
اس نے چینل کا نام بتایا اور فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد ہاتھ نے ٹی وی آن کیا۔ مطلوبہ چینل پر ایک خبر مل رہی تھی اور ایک ریکارڈڈ ویڈیو بار بار دکھایا جا رہا تھا۔ ناظرین، یہ ہے جانے مانے ینگسٹر ہاتھ کا اصل چہرہ، جسے دنیا ہیرو سمجھ رہی ہے۔ اس نے ڈرا دھمکا کر اس آدمی سے زمین اپنے نام کروا لی ہے۔ ہاتھ کی بھویں سکڑیں۔ اس نے اسکول کے لیے جس آدمی سے زمین خریدی تھی، وہ اس وقت رو رو کر بتا رہا تھا کہ کیسے اسے ڈرا دھمکا کر گن پوائنٹ پر ہاتھ نے زمین ہتھیا لی تھی۔ حد ہے۔ اس نے ٹی وی بند کر دیا۔ اس کے دشمن آج کل ایکٹیو ہو گئے تھے اور اب اس تک پہنچنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ ہاتھ اس سب کے لیے پہلے سے تیار تھا، البتہ سید حویلی میں جب سید جبیل نے یہ خبر سنی تو ان کا دماغ الٹ گیا۔ انہیں پہلے ہی ہاتھ پر غصہ تھا، جس نے ابھی تک اپنا سرنیم چھپا رکھا تھا تاکہ لوگ یہ جان نہ سکیں کہ وہ جبیل خاندان کا وارث تھا۔ وہ سب اپنے بلبوتے پر کرنا چاہتا تھا۔ شام میں ہاتھ کا سیشن تھا۔ اس کے بعد وہ سیدھا جہاں اسکول تعمیر ہو رہا تھا وہاں چلا گیا۔ ساتھ بھی وہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وہاں پولیس آ گئی، ساتھ میں کئی رپورٹرز بھی تھے۔ وہ لوگ سیدھا اندر گھس آئے۔ مسٹر ہاتھ، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، تمہارے خلاف اس زمین کے مالک نے کیس درج کیا ہے۔ انسپکٹر اس کے سامنے کھڑا ہوتے بول رہا تھا۔ اس سے پھنسانے کے لیے جال بچھایا گیا تھا۔ میڈیا والے دھڑا دھڑ اس کی تصویریں بنا رہے تھے، جبکہ ہاتھ گرے آنکھوں پہ چشمہ لگائے سکون سے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں دنیا کے 3% لوگوں میں سے تھی جن کا رنگ گرے ہوتا ہے، اور یہ آنکھوں کی رنگت کی سب سے نایاب قسم ہے۔ میرے خلاف ثبوت ہے؟ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے بولا۔ آپ کے خلاف ایک نہیں، بہت سارے کیس درج ہیں۔ انسپکٹر نے اسے بہت سارے مفتی اور مولویوں کے اس کے خلاف درج کردہ مقدموں کی لسٹ بتائی۔ وہ لوگ پوری تیاری کر کے آئے تھے، اور سب سے بڑی بات، آپ کا وجود ہی سوالیہ نشان ہے۔ کوئی نہیں جانتا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ یہاں آ کر آپ نے لوگوں کو بھٹکانا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا، اچانک وہاں شور اٹھا اور 3-4 گاڑیاں آگے پیچھے آ کر کھڑی ہوئیں۔ کندھے پر پستول تانے ایک گارڈ نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر سے سید جبیل باہر آئے۔ کندھوں پر بھاری شال ڈالے وہ روب سے چلتے ان کی جانب بڑھے۔ رپورٹرز اب دھڑا دھڑ سید جبیل کی تصویریں بنا رہے تھے۔ کس نے کہا اس کا وجود سوالیہ نشان ہے؟ اگر اس نے اپنے خاندان کا نام چھپایا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سوالیہ نشان ہے، وہ گرجدار آواز میں بولے۔ ہاتھ یہ نہیں چاہتا تھا، پر اس وقت سید جبیل کو بولنے سے روکنا گدھا اور الو کو پٹھا سننے کے برابر تھا۔ یہ میرا پوتا ہے، سید حیدر جبیل کا پوتا، مشہور سکولر روحان جبیل کا بیٹا ہاتھ جبیل ہے، سب سن لو۔ انہوں نے ہاتھ کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے اعلان کیا۔ ہاتھ نے اپنا سر پیٹ لیا، جبکہ پولیس والوں کی گگی بند گئی۔ انہیں اس بات کی امید نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد وہاں پولیس کی گاڑیوں کی لائن لگ گئی تھی۔ معاف کیجیے گا جبیل صاحب، ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ لڑکا آپ کا پوتا ہے۔ میں خود اس کیس کی جانچ پڑتال کروں گا، ایس ایچ او نے معذرت کرنے والے انداز میں کہا۔ یہی سب ہاتھ نہیں چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد یہ خبر ٹی وی پر چل رہی تھی۔ ہاتھ صرف ہاتھ نہیں، ہاتھ جبیل تھا، اور بند کمرے کی سیاہی میں دیوار اسکرین پر سید جبیل اور ہاتھ کی آج کی تصویر واضح تھی۔ کہا تھا نا اس لڑکے کا تعلق جبیل خاندان سے، لو دیکھ لو، واضح ہو گیا۔ فون کان سے لگائے وہ اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے ہاتھ جبیل کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا یہ سب کرنے کا مقصد صرف ہاتھ کے خاندان کا پتہ لگانا تھا، اور وہ اس نے لگا لیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سید جبیل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا۔ گاڑی میں گہری خاموشی چھائی تھی۔ ہاتھ کو سید جبیل سے اس شدید رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ بابا، آپ ملتان سے یہاں آئے صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں آپ کا پوتا ہوں، تو تمہیں چھپانے کی ضرورت کیا تھی برخوردار؟ سید جبیل بھڑک اٹھے۔ اب ہاتھ انہیں کیا بتاتا کہ وہ کس گیم کا حصہ تھا، اس کے آس پاس کیا چل رہا تھا۔ میں سنبھال لیتا نا، وہ بھی سنجیدہ ہوا۔ مجھے جو ٹھیک لگا میں نے وہی کیا، اور اب تم کچھ نہیں بولو گے، میں خود دیکھ لوں گا سب۔ ان کا انداز حکمرانہ تھا۔ ہاتھ نے گہرا سانس لیتے دوسری جانب چہرہ موڑ لیا۔ وہ اب گھر جا رہے تھے، وہ گھر جہاں ہاتھ ابھی رہ رہا تھا، وہ گھر جو شامو کاکا اور RJ کا تھا۔ وہ جا چکے تھے، جبکہ سعد وہیں حیران کھڑا تھا۔ اس کا دل کہیں نہ کہیں یہ کہتا تھا کہ ہاتھ کا جبیل خاندان سے ضرور کوئی رشتہ تھا، پر ہاتھ نے جس طریقے سے اس راز کو راز رکھا وہ ستائش بخش تھا۔ اسے خوشگوار حیرانی ہو رہی تھی۔ ہاتھ بھائی صرف ہاتھ نہیں بلکہ ہاتھ جبیل ہے، روحان جبیل کا بیٹا۔ وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ ایک الگ سی انرجی رگو پہ میں دوڑ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد پوری میڈیا پر ایک ہی خبر گردش کر رہی تھی۔ ہاتھ کا تعلق جبیل خاندان سے ہے، وہ ہاتھ جبیل ہے۔ وہ شخص جس پر چند کنالوں کی زمین ہڑپنے کا الزام لگایا جا رہا تھا، وہ خود مربعوں اور کروڑوں کا مالک تھا۔ 1 سال بعد، اسلام آباد۔ بہت کچھ بدل گیا تھا، بہت کچھ نہیں بلکہ سب کچھ بدل گیا تھا۔ جو نہیں بدلا تھا وہ اس کا کمرہ تھا، گرے رنگ کا وہ خالی کمرہ جس کے اندر صرف ایک بیڈ تھا اور وہ نیچے زمین پر بیٹھی تھی، گھٹنوں میں سر دبائے۔ تم ایمان نہیں، بے ایمان ہو۔ ماضی کے جملے جو کسی تلوار سے کم نہیں تھے آج بھی اسے ٹارچر کرتے تھے۔ اس نے اپنا سر مزید گھٹنوں میں چھپا لیا۔ نہیں، میں بے ایمان نہیں ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے بے ایمانی نہیں کی۔
وہ مدھم آواز میں خود سے سرگوشیاں کر رہی تھی. وہ اس آواز کو جواب دے رہی تھی جو اس کی سماعت سے بار بار ٹکرا رہی تھی. آج سے ہمارا تمہارا ہر رشتہ ختم. مر گئی ہو تم ہمارے لیے. کسی نے اسے زور سے دھکا دیا. نہیں، میں بے ایمان نہیں ہوں. جب وہ آواز آنا بند نہ ہوئی تو وہ زور زور سے چلانے لگی. نہیں، بس کرو امی. وہ گھٹنوں سے سر اٹھا کر پوری قوت سے چلائی. گلاس ونڈو کے باہر کھڑا حاجبیل سانس رو کے یہ منظر دیکھ رہا تھا. ہمیں نفسیاتی بنانے میں، ہمیں پاگل کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ ہمارے اپنوں کا ہوتا ہے. وہ پچھلے 1 ماہ سے یہاں تھا، وہ کہیں اور جا ہی نہیں سکتا تھا. پر اس لڑکی کی حالت اگر ذرا سی سنبھلتی تو اچانک بگڑ جاتی تھی. مجھے اندر جانا ہے، اس نے اپنے ساتھ کھڑے ڈاکٹر سے کہا. مجھے نہیں لگتا یہ اچھا خیال ہے، وہ تمہیں دیکھ کر منہ موڑ لیتی ہے، ڈاکٹر نے جواب دیا. مجھے پھر بھی جانا ہے، وہ اسپاٹ چہرہ لیے کہہ رہا تھا. پیشنٹ جس بھول بھلیا میں قید ہے، ہم ابھی تک اس کا دروازہ نہیں ڈھونڈ پائے ہیں. تو کب ڈھونڈیں گے آپ؟ میں آپ کو لندن سے یہاں اس لیے نہیں لایا کہ بیٹھ کر انتظار کروں. وہ دبی دبی آواز میں چلایا. ڈاکٹر ڈینیل نے اسے پہلی بار غصے میں دیکھا تھا. وہ اپنے جذبات چھپانے میں ماہر تھا. انتظار تو کرنا پڑے گا. اس نے ہاتھ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ نے ضبط سے آنکھیں میچی. اوپن دا ڈور، اس نے جیسے حکم دیا. اگلے ہی پل دروازہ کھول دیا گیا. وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا دروازے سے اندر داخل ہوا. سامنے بیٹھی لڑکی اب ہچکیوں سے رو رہی تھی. اس کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا. وہ شکستہ قدموں سے چلتا اس کے قریب فرش پر ہی بیٹھ گیا. اس کا شدت سے دل چاہا تھا کہ وہ اسے سینے سے لگائے، لیکن وہ گم سم بیٹھا اسے دیکھتا رہا. وہ رو رہی تھی. ڈاکٹر نے کہا تھا اسے رونے دو، اس سے اس کے دماغ پر پڑی دھند ہٹے گی تو شاید کچھ بہتری آئے. تھوڑی دیر بعد لڑکی نے گھٹنوں سے سر اٹھایا تو اپنے قریب بیٹھے شخص کو دیکھ کر ساکت رہ گئی. اس کے سامنے گرے چمکتی آنکھوں والا خوبصورت شخص بیٹھا تھا. وہ کئی لمحے اسے حیرت سے دیکھتی رہی. پھر اس نے فوراً کروٹ بدل لی، رخ موڑ لیا. وہ اب اسے نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ مزید پیچھے کھسک گئی. اس کی یہ حرکت دیکھ کر ہاتھ نے اپنی جیب سے کچھ نکالا. اس کے ہاتھ میں اب چند لفافے تھے. یہ وہ خط تھے جو وہ وقفے وقفے سے اسے لکھتی رہی تھی. میں نے یہ سارے پڑھ لیے ہیں، سب، ایک ایک لفظ. لڑکی ویسے ہی بیٹھی رہی. اب ان لفافوں کو وہ ترتیب سے زمین پر رکھ رہا تھا. وہ ٹوٹل 7 لفافے تھے. وہ خط جو اس نے ہاتھ کے نام لکھے تھے پر کبھی پوسٹ نہیں کیے. کاش تم نے یہ سب مجھے پوسٹ کر دیے ہوتے. وہ اب انہیں لائن میں ترتیب سے رکھے ان پر انگلی پھیر رہا تھا، دائیں سے بائیں تو بائیں سے دائیں. پتہ ہے مجھے بھی تم سے بہت کچھ کہنا ہے، وہ سب جو میرے اندر ہے. لڑکی کے وجود میں جنبش نہ ہوئی. وہ جیسے اسے دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی. لیکن تم یوں موڑے بیٹھی رہو گی تو میں کیسے کہہ پاؤں گا؟ وہ جواب نہیں دے رہی تھی پر وہ بولتا رہا. کیا تمہیں پتہ ہے میری آنکھ سے کبھی آنسو نہیں نکلا، آج تک نہیں. وہ پھیکا سا ہنس دیا. پر تمہیں یہاں دیکھتا ہوں تو دل کٹتا ہے. میں بہت سارا رونا چاہتا ہوں پر رویا نہیں جاتا. وہ سر جھکائے مجرموں کی طرح بیٹھا تھا. کئی لمحے خاموشی سے گزر گئے. لڑکی نے کوئی شور نہیں کیا، نہ وہ دوبارہ روئی تھی بلکہ یوں بیٹھی تھی جیسے پتھر کی مورت ہو. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اور جانتا ہوں جب تم ٹھیک ہو کر باہر نکلو گی تو تمہیں کچھ بھی یاد نہیں رہے گا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ… وہ چپ ہو گیا. الفاظ جیسے دم توڑ گئے. پہلی بار وہ کسی سے اپنے دل کی بات کہنے آیا تھا. دل کی بات، وہ بھی پاگل خانے میں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں حاجبیل تمہارا انتظار کر رہا ہوں. کتنا مشکل تھا یہ سب اس کے لیے. اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا جبکہ وہ یوں ہی بیٹھی رہی. اس نے ہاتھ کی جانب رخ نہیں کیا. میں تمہیں ان سب خطوں کا جواب لکھوں گا، تم پڑھو گی نا؟ اس نے چہرہ اٹھا کر لڑکی کی جانب دیکھا پر وہ جو دیوار سے سائڈ ٹیک لگائے بیٹھی تھی اچانک اس کی جانب ڈھہ گئی. اس نے فوراً آگے بڑھ کر اسے تھاما. پہلے تو وہ گھبرا گیا لیکن اگلے ہی پل اسے احساس ہوا کہ وہ سو چکی تھی. وہ بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی لیکن وہ سمجھ نہیں پایا تھا وہ رونے کے بعد ریلیکس ہونے کی وجہ سے سوئی تھی یا اس کی باتوں کو سنتے سنتے. البتہ وہ لمبے عرصے بعد بنا نشاور دوا کے سوئی تھی. حاجبیل کے لیے یہی کافی تھا. ماضی بھیانک ہوتا ہے اور اکثر بھیانک ماضی ہمارے حال اور مستقبل کو اژدہے کی طرح نگل جاتا ہے. نکاح کے بعد وہ جاب کے سلسلے میں اسلام آباد آ گئی تھی. وہ لاہور سے اسلام آباد شفٹ ہوئی تھی. یہ ایک پروجیکٹ بیسڈ جاب تھی. پروجیکٹ 6 مہینے کا تھا. اسے صرف 6 مہینے یہاں رہنا تھا. وہ خوبصورت شہر میں آئی تھی پر اسے نہیں پتہ تھا یہ خوبصورت شہر اس سے ڈس لے گا. اس نے اپنے نمبر بدل لیے تھے. ہر جاننے والے سے دوری اختیار کر لی تھی. وہ سب پیچھے چھوڑ دینا چاہتی تھی پر وہ آنے والے کل سے ناواقف تھی. جبکہ سلمہ بیگم نے اس عامل کی باتوں کو دماغ میں بٹھا لیا تھا. وہ جب بھی ایمان کو فون کرتی تو بس ایک ہی بات کہتی، دیہانت سے رہنا. میں اس عامل کی باتوں سے بہت خوف زدہ ہوں. اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو گیا تو. بلکہ اب تم 6 ماہ بعد آؤ گی تو تمہاری رخصتی کر دوں گی. مشارب کی ماں بھی یہی چاہتی ہے. ایمان کے دل پر یہ باتیں کسی گھونسے کی طرح پڑتی تھیں. کیسی سیدھی عورت تھی اس کی ماں کہ ایک عامل کی باتوں کو سچ مان بیٹھی تھی.
امی کیا ہو گیا آپ کو؟ اللہ پر بھروسہ رکھیں، یوں کسی بھی ارے غیرے شخص کی باتوں پر یقین نہیں کرتے، جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، ایسے لوگ جان بوجھ کر ہماری دماغ سے کھیلتے ہیں۔ پر وہ تمہیں دیکھتی ایسے کیوں بولے گا؟ سلمہ بیگم کی پریشانی کسی طور نہیں جاتی تھی۔ اس جعلی عامل کو آپ نے بتایا کہ میں اسپین سے پڑھ کر آئی ہوں، میں نے اس کی باتوں کو سیریس نہیں لیا۔ اس نے ایک ٹرک آزمائی کہ زیادہ آزاد لڑکیاں کسی کا روب نہیں برداشت کرتی، اپنی مرضی سے جیتی ہیں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں اور اپنا گھر نہیں بسا پاتی، اس لیے اس نے ایسا کہا اور آپ نے دل پر لے لی بات۔ اور اگر اللہ نے میرے نصیب میں ایسا کچھ لکھا ہے تو مجھے کوئی شکوہ نہیں، مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تم اپنا گھر بساؤ گی۔ سلمہ بیگم نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے آخری بات پر فوکس کیا تھا۔ وہ زمانے سے لوگوں سے خوف زدہ تھیں، کہیں لوگوں نے باتیں نہ کریں، کہیں کچھ ایسا نہ ہو جائے۔ جبکہ ایمان افسوس سے انہیں سنتی رہی، وہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ تخلیق کی ندی، ہم سب، میں اور تم اور میں، وہ سب، وہ تمام جو چل رہے ہیں خاموشی سے تقدیر کی بھٹی میں، جو نہیں جانتے ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، وہ سب، ہم سب تخلیق کی ندی میں بہہ رہے ہیں۔ زندگی خاموشی سے گزر رہی تھی۔ وہ صبح آفس جاتی، شام کو واپس آ جاتی۔ اسلام آباد کا پرسکون علاقہ اسے پسند آیا تھا۔ کبھی کبھی وہ شام میں پر ڈھلوان سڑکوں پر واک کے لیے نکل جاتی تھی۔ وہ اس وقت فریزنگ کنڈیشن میں تھی، زندگی میں کیا ہو رہا تھا، کیوں ہو رہا تھا، وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ مشارب حسن کا رویہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا، اس کی ڈیمانڈز وہ چاہ کر بھی پوری نہیں کر پا رہی تھی۔ اس وقت وہ گروسری کے لیے نکلی ہوئی تھی جب اسے مشارب کا فون آیا۔ اس نے گہرا سانس فضا میں خارج کرتے اس کا فون اٹھایا۔ کس قدر بے مروت ہو تم، اس کا شکوہ ابھرا تھا۔ کیا ہوا، کیسے ہیں آپ؟ وہ پریشان ہوئی۔ آج میرا برتھ ڈے ہے، تم نے وش ہی نہیں کیا۔ ہیپی برتھ ڈے، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ اس نے مسکرانے کی بھی زحمت نہیں کی کیونکہ اس سے ہوتا ہی نہیں تھا۔ مشارب حسن کے معاملے میں الفاظ اس کے گلے میں اٹک جاتے تھے۔ اس کی موجودگی ایمان کے دماغ کو سن کر دیتی تھی۔ ایسے نہیں قبول کروں گا، مجھے لوکیشن سینڈ کر دو اور خود ریڈی رہو، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ مشارب کی اگلی بات اس کے سر پہ دھماکہ کیا۔ کیا مطلب؟ وہ الجھی۔ مطلب یہ ہے کہ لاہور سے اسلام آباد اپنا برتھ ڈے تمہارے ساتھ منانے آیا ہوں اور میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا، جلدی سے لوکیشن سینڈ کرو، میں آ رہا ہوں۔ وہ فون بند کر چکا تھا جبکہ ایمان حیران کھڑی تھی۔ اگلی پل اس کا میسج اسکرین پر ابھرا۔ وہ اس سے نکاح کے بعد پہلی بار مل رہی تھی۔ پہلے تو اسے سمجھ نہ آیا کیا کرے، پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے واپس پلٹ گئی۔ اس نے مشارب کو لوکیشن سینڈ کر دی۔ اپارٹمنٹ میں واپس آئی اور سوچنے لگی کہ کیا کیا جائے۔ مشارب کا پھر سے میسج آیا تھا۔ وہ 15-20 منٹ تک پہنچ رہا تھا۔ اس کی کولیگ جس کے ساتھ وہ شیئرنگ پر رہ رہی تھی وہ باہر گئی تھی، چنانچہ اس نے ٹی پنک کلر کا ایک ہلکا سا جوڑا پہنا، اونچی پونی ٹیل کر کے کانوں میں ٹاپس پہنے۔ اس نے آئینے میں اپنا جائزہ لیا، وہ اچھی لگ رہی تھی، پتہ نہیں مشارب کو لگتی یا نہیں۔ وہ ذرا بھی پرجوش نہیں تھی، حالانکہ وہ اس کا شوہر تھا، پر پتہ نہیں کیوں 6 مہینے گزر جانے کے باوجود وہ شخص اس کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا پایا تھا۔ وہ اب اس کا انتظار کر رہی تھی جبکہ دماغ میں 100 طرح کے سوال تھے۔ کچھ دیر بعد وہ آ گیا تھا۔ ایمان نے اپنا بیگ اٹھایا اور دروازہ لاک کرتے ہوئے باہر نکل آئی۔ باہر ایک چمکتی ہوئی گاڑی کھڑی تھی۔ اس نے آگے ہو کر تھوڑا جھک کر دیکھا تو مشارب بھی تھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ وہ اس کے لیے باہر نکل کر نہیں آیا تھا۔ اس نے ایمان کے لیے گاڑی کا دروازہ بھی نہیں کھولا تھا۔ وہ اس کی منکوہا تھی، اس کا اتنا تو حق بنتا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے وقت ایمان کو اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہوا تھا، جانے کیوں اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ سلام کرتے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شکر ہے تمہارا چہرہ بھی نظر آیا۔ وہ نک سک سا تیار بیٹھا تھا۔ اس نے ایمان کو نہیں بتایا تھا کہ وہ پاکستان آیا ہوا تھا یا اس سے ملنے اسلام آباد آ رہا تھا۔ اس نے سرپرائز دیا تھا یا شاید وہ ایمان کو چیک کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ویسے حیرانی والی بات ہے تم آدھے گھنٹے میں تیار ہو گئی ہو۔ اس نے عجیب لہجے میں تبصرہ کیا جسے ایمان نے نہ سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دیا۔ سوری، مجھے آپ کا برتھ ڈے یاد نہیں رہا، اس لیے میں کوئی گفٹ بھی نہیں لے سکی۔ وہ شرمندہ تھی اور خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر ساتھ بیٹھا شخص اس کا محرم تھا۔ گفٹ تو میں خود ہی لے لوں گا۔ اس نے ایمان کا ہاتھ تھام لیا۔ ایمان نے گھبرا کر اسے اور پھر اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایمان کے چہرے پر اسے صرف ناپسندیدگی نظر آئی تھی۔ اگلی پل ایمان نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑا لیا۔ جی ضرور، وہ زبردستی مسکرائی۔ مشارب کو اس کی اس حرکت پہ شدید غصہ آیا جسے وہ ضبط کر گیا۔ پھر اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور اب وہ جانے کس طرف جا رہے تھے۔ ایمان کا دل اب ڈرنے لگا تھا، نہ جانے کیوں اسے اب محفوظ محسوس نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ ان کا رشتہ ایسا تھا کہ اسے سب سے زیادہ تحفظ کا احساس اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ وہ اب گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو مضبوطی سے آپس میں گاڑے بیٹھی تھی۔ اس کا ذہن اچانک ماضی میں بھٹکنے لگا۔ ماضی، اسے اچانک وہ پل یاد آیا۔ کتنی شدت سے وہ اس کے ہاتھوں کو تکتا تھا کہ ایمان کو اپنے ہاتھ چھپانے پڑ جاتے تھے۔ اتنے بھی خوبصورت نہیں ہے کہ تم انہیں یوں چھڑا لو۔
مشارب نے چوٹ کی، وہ چونکی اور پھر مسکرا دی۔ پھر اس نے چہرے کا رخ موڑ لیا۔ اب وہ گاڑی سے باہر بھاگتے مناظر دیکھ رہی تھی۔ موسم خوشگوار تھا۔ کتنی دیر وہ یوں ہی بیٹھی رہی، ان کے درمیان خاموشی تھی۔ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اچانک اس نے گاڑی جھٹکے سے روک دی۔ وہ غصے سے بولا۔ ایمان نے جھٹکے سے اسے دیکھا۔ میں تمہیں پاگل لگتا ہوں جو اتنی دور سے خوار ہونے آیا ہوں؟ تمہارا رویہ ناقابل برداشت ہے۔ اس نے اسٹیئرنگ پہ زور سے ہاتھ مارا۔ وہ ایمان پر چلایا تھا اور ایمان ایک پل کے لیے سہم گئی تھی۔ وہ کیسے اس پر چلا سکتا تھا؟ اور کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ اس کی ڈیمانڈز نہیں پوری کر پاتی تھی؟ اگر تمہیں مرد ذات سے اتنا ہی مسئلہ ہے تو یہ نکاح کرنا ہی نہیں تھا، یا پھر تمہاری زندگی میں کوئی اور ہے؟ اس نے شک کی نگاہوں سے ایمان کو دیکھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اس نے مشارب کے ساتھ آ کر بڑی غلطی کرتی تھی۔ گاڑی میں گہری خاموشی چھا گئی۔ وہ اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو اندر انڈیل رہی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ مشارب اپنی جگہ پر بیٹھا غصے پر کنٹرول کر رہا تھا۔ وہ جو سوچ کر آیا تھا ویسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اسے لگا تھا ایمان اس کی شخصیت کو دیکھ کر پگھل جائے گی۔ I'm sorry۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز ابھری۔ مجھے تم پر غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اب معذرت کر رہا تھا۔ It's okay۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھانے چلیں؟ مشارب نے پوچھا تو ایمان نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ریستوران میں بیٹھے کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ ایمان نے اس کے لیے کیک آرڈر کیا تھا۔ تو تم ویلنسیا سے کیوں لوٹ آئی؟ مشارب اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ باہر موسم ابر آلود ہو رہا تھا۔ پڑھائی مکمل ہو گئی تھی، پھر اماں بیمار رہنے لگیں تو مجھے واپس آنا پڑا۔ لیکن آنٹی کے پاس تو تم ابھی بھی نہیں ہو، وہ لاہور میں ہے اور تم اسلام آباد میں۔ وہ پتہ نہیں کیا کھوجنا چاہتا تھا۔ میں جب چاہے جا سکتی ہوں، وہ مسکرائی۔ ویسے بھی میرا پروجیکٹ ختم ہونے ہی والا ہے، جلد واپس چلی جاؤں گی۔ ویٹر اب کھانا لے آیا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ کھانا سرو کیا جا رہا تھا۔ ایمان نے کیک اٹھا کر مشارب کے سامنے رکھا۔ کچھ دیر بعد برتھ ڈے میوزک آن ہوا تو ایمان نے اسے وش کیا۔ مشارب نے کیک کاٹا اور پھر دونوں کھانا کھانے لگے۔ اماں چاہتی ہیں اب ہماری رخصتی ہو جائے۔ چمچ منہ تک لے جاتا ایمان کا ہاتھ رک گیا۔ اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے پہلی بار مشارب کی آنکھوں میں جھانکتے پوچھا۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ ایمان اسی کو دیکھ رہی تھی۔ کھانا کھاؤ پھر بتاتا ہوں۔ وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا پر ایمان سے پھر کھایا نہ گیا۔ اس کا ذہن اسی سوال میں الجھا تھا کہ کیا وہ سامنے بیٹھے شخص کے ساتھ پوری زندگی گزار سکتی تھی؟ کیا وہ شخص اسے خوش رکھ سکتا تھا؟ کیا وہ شخص ویسا ہی تھا جس کی اس نے چاہ کی تھی؟ اس نے اچانک اپنی داہنی کن پٹی پر ہاتھ رکھا۔ درد کی لہر اٹھی تھی۔ اس کا لاشعور اسے سارے سوالوں کے جواب نہ میں دے رہا تھا اور اس کے لیے یہ سب بہت تکلیف دہ تھا۔ ارے تم نے تو کچھ کھایا ہی نہیں۔ وہ اب اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ایمان جیسے چونک کر خیالوں سے باہر نکلی۔ کسی بھی رشتے میں ذہنی ہم آہنگی کتنی ضروری ہوتی ہے یہ اسے آج احساس ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس گاڑی میں بیٹھے تھے جبکہ ایمان کے دل و دماغ میں ایک جنگ جاری تھی۔ دل اسے بھاگ جانے کو کہہ رہا تھا۔ اسے کہہ رہا تھا مشارب ویسا انسان نہیں ہے جیسا اسے چاہیے تھا، جبکہ دماغ اسے صبر کرنے کو کہہ رہا تھا۔ ان کا نکاح ہو چکا تھا، شاید وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا۔ وہ اتنی غائب دماغ تھی کہ اسے احساس ہی نہیں تھا کہ وہ لوگ کہاں جا رہے تھے۔ اچانک گاڑی رکی تو وہ چونکی۔ آؤ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ وہ فوراً گاڑی سے نکل گیا۔ ایمان کو بھی اترنا پڑا۔ یہ ایک 5 اسٹار ہوٹل تھا۔ پورا آسمان اب بادلوں سے ڈھک چکا تھا۔ مشارب اندر جا چکا تھا۔ وہ اس کے پیچھے آئی۔ اب وہ کاؤنٹر پہ کھڑا کچھ بات کر رہا تھا۔ وہ دیکھتی رہی اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگی آخر وہ لوگ یہاں کیوں تھے۔ کچھ دیر بعد ہاتھ میں ایک چابی تھامے وہ اس کی جانب آیا۔ چلو، اس نے ایمان سے کہا۔ کدھر؟ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ چلو تو بتاتا ہوں۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر وہ اب اسے پکڑے سیڑھیوں کی جانب جا رہا تھا۔ ایمان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی پر مشارب اس کی سن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ فون پر مصروف تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک کمرے کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا اور ساتھ میں کمرے کا لاک کھول رہا تھا۔ دروازہ کھول کر اس نے ایمان کو اندر جانے کا اشارہ کیا اور خود واپس چلا گیا۔ وہ کمرے کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی نامحرم کے ساتھ تھی، پر اس کا دل اسے بھاگ جانے کو کہہ رہا تھا۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو ایمان وہیں کھڑی تھی۔ ارے تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو، چلو اندر جلدی سے۔ مشارب یہ سب کیا ہے؟ وہ غصہ کرنا چاہتی تھی پر آواز کہیں دب کر رہ گئی۔ ارے بتاتا ہوں، چلو تو، اور بے فکر رہو، شوہر ہوں تمہارا۔ وہ اسے اندر لایا۔ کمرہ صاف ستھرا تھا۔ اندر میز پر بیڈ پر اور سائڈ ٹیبل پر سرخ پھول بکھرے ہوئے تھے۔ ایمان کھڑی رہی۔ بیٹھ جاؤ ایمان۔ اس نے کھینچ کر اسے صوفے پر بٹھایا اور خود نیچے بیٹھ گیا اس کے قدموں میں۔ اتنا کیوں ڈرتی ہو؟ تمہارا شوہر ہوں۔ وہ بار بار یہ جملہ دہرا رہا تھا۔ اسے احساس دلا رہا تھا کہ وہ اس کا شوہر تھا جس کی بیوی پر بہت سارے حقوق ہوتے ہیں۔ جانتی ہوں، پر یہ سب کس لیے؟ وہ اب لہجے کی سختی نہیں چھپا پائی تھی۔ میری اماں چاہتی ہیں اب ہماری رخصتی ہو جائے۔ وہ اپنے موقف کی جانب آیا۔ اور آپ کیا چاہتے ہیں؟
वो उसकी आंखों میں دیکھتے پوچھنے لگی، دیکھو اب ہمارے ماں باپ پرانے زمانے کے لوگ ہیں جبکہ ہم نہیں. میں نے اماں کی خوشی کے لیے یہ نکاح کیا تھا، ان کی خوشی کے لیے میں ان کی پسند کی لڑکی سے شادی کرنے پر راضی ہوا، پر بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ تم بیرون ملک رہ کر آئی ہو. میرا خیال تھا تم بھی میری طرح لبرل ہوگی. ایمان کی بھویں سکڑی ہوئی تھیں، مشارب بھی سنجیدہ تھا. تم مجھے پسند آ گئی ہو لیکن اس نے بات ادھوری چھوڑ دی. وہ اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگی. وہ اس کی جانب متوجہ تھی. مشارب نے گہرا سانس لیا اور اٹھ کر ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا. دیکھو ایمان، میں کسی ایسی لڑکی کے ساتھ پوری زندگی نہیں گزار سکتا اگر مجھے اس بات کا آئیڈیا ہی نہ ہو کہ اس لڑکی کے ساتھ میری ازدواجی زندگی کیسی ہوگی جس کے ساتھ میں نے کچھ ایکسپیرینس ہی نہ کیا ہو. ایمان کو لگا کسی نے اسے کھینچ کر تپتے صحرا میں چھوڑ دیا ہو. اس نے ایمان کا ہاتھ تھامنا چاہا. پہلے بات کلیئر کریں، ایکسپیرینس نہ کیا ہو مطلب؟ اگر ہم دونوں لبرل ہوتے تو ہمیں یہ شادی وادی کی ضرورت نہ پڑتی، پر تم مذہبی ہو تو تمہارے لیے نکاح کافی ہونا چاہیے. کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا وہ؟ کون تھا وہ؟ ایمان پھیکے چہرے کے ساتھ اسے دیکھے گئی. ایسا تو کبھی نہیں سوچا تھا اس نے. نکاح کافی ہونا چاہیے، پر کس لیے؟ وہ صاف صاف سننا چاہتی تھی. یہ تجربہ کرنے کے لیے کہ ہم دونوں فزیکلی کتنا ایک دوسرے سے مطمئن ہوتے ہیں. عجیب آدمی تھا. ایمان کا دل کیا کہ ہکا لگائے. زور زور سے ہنسے اور پھر زور زور سے روئے. وہ تو کبھی ماسیل کو نہیں اپنا پائی تھی اسی لبرل سوچ کی وجہ سے، اور اس کا شوہر کیسی ڈیمانڈز کر رہا تھا اس سے. کیا وہ ہنستی بھی نہ؟ اور اگر آپ کو مطمئن نہ کر پائی تو؟ وہ اس پار چہرہ لیے سوال کر رہی تھی. اندر امڑتے طوفان کو اس نے اندر ہی رہنے دیا تھا. باہر شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے. کچھ بادلوں کی وجہ سے سورج جلدی چھپ گیا تھا. تو ہم الگ ہو جائیں گے، ناٹ اے بگ ڈیل. اس نے کندھے اچکائے یوں جیسے سب اتنا آسان ہو. ایمان کا سر جھک گیا. وہ اب اپنے داہنے ہاتھ کے ناخنوں سے بائیں ہاتھ کی پشت کو کھرچ رہی تھی. آج کے دور میں یہ سب بہت ضروری ہے. دیکھو اگر تم نے مجھے خوش کیا تو اس کے بعد ہم کچھ ٹیسٹ کروائیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم فرٹیلیٹی کے حساب سے کس قدر فٹ ہیں، اور پھر رخصت ہی کر لیں گے. اور اس بار وہ ہنستی، چہرہ جھکائے وہ ہنستی رہی. مشارب کو اس رد عمل کی توقع نہیں تھی. پھر اس نے چہرہ اٹھایا اور گردن گھما کر کچھ فاصلے پر بیٹھے مشارب کو دیکھا، یوں جیسے وہ پاگل ہو یا اپنا ذہنی توازن کھو چکا ہو. مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے جانا ہے. وہ اٹھ کھڑی ہوئی. کہاں جانا ہے تمہیں؟ اس نے ایمان کا بازو پکڑا. ڈونٹ ٹچ می. ایمان نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا. اس کے اندر ایک الاؤ دہک رہا تھا جس کی تپش سے اب اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا. وہ اپنے اندر امٹتے غصے کی طوفان کو بڑی مشکل سے ضبط کر رہی تھی. حق ہے میرا تم پر، چھو سکتا ہوں تمہیں. وہ بھی بھڑکا. یہ سب باتیں آپ کو نکاح سے پہلے کرنی چاہیے تھی، تب آپ کو یہ سب کیوں یاد نہیں آیا؟ اس نے سرخ پھولوں سے سجے بیڈ کو دیکھتے نخوت سے کہا. اب کر رہا ہوں نا، میرے لیے یہ سب ضروری ہے. معاف کیجیے گا مشارب صاحب، بدقسمتی سے آپ کی ماں نے غلط لڑکی چن لی ہے آپ کے لیے. وہ مضحکہ خیز انداز میں کہتی دروازے کی جانب بڑھی. تم ایسے نہیں جا سکتی، شوہر ہوں میں تمہارا، ہمارے لیے یہ سب گناہ نہیں ہے. وہ دبے دبے لہجے میں چلایا پر وہ نہ رکی. اگر تم نے دروازے سے قدم باہر نکالا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا. ایمان کو لگا کسی نے اس کے سر پہ بم پھوڑا ہو. دروازے کا ہینڈل گھماتا اس کا ہاتھ ساکت ہوا. کتنا کمزرف انسان تھا وہ، آج اسے پتہ چلا تھا. وہ وہیں کھڑی رہی کسی بت کی طرح. آخر مجھے مشارب سے محبت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ وہ اکثر سوچتی تھی. وہ اس کا شوہر تھا پر وہ کبھی اس کی جانب کشش محسوس نہیں کر پائی تھی. جن دلوں میں اللہ بستا ہو ان دلوں تک پہنچتے بھی اللہ والے ہی ہیں، اور مشارب اس دل میں رہنے کے قابل بالکل نہیں تھا. تمہیں یا تو میری بات ماننا ہوگی یا پھر میں. وہ کمینی مسکان لیے بات ادھوری چھوڑ گیا. باہر اندھیرا مزید گہرا ہوا اور ہلکی پھلکی بوندا باندی شروع ہوئی. آپ کو لگتا ہے میں ڈر جاؤں گی؟ وہ جھٹکے سے پلٹی. ڈرنا تو چاہیے. وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا اس کی جانب بڑھا. کینڈل لائٹ سے اٹھتی مہک سے اب ایمان کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا تھا. اس نے یہ سب باتیں سنی تھیں کسی نہ کسی کے منہ سے کہ آج کل ایسا ہوتا ہے. آج کل پاکستانی مرد، مسلمان مرد عورت اس طریقے سے شادی کرتے ہیں. پہلے لیونگ ریلیشن شپ میں رہتے ہیں پھر نکاح کرتے ہیں. یہ سب عام تھا، اس نے سنا تھا. پر آج خود پر آیا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ عام نہیں تھا. مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ عام ہو ہی نہیں سکتا. بروکن فیملی، نفسیاتی باپ جس نے کبھی تمہیں بیٹی نہیں مانا، بیمار ماں جس کو تم پر بڑا مان ہے. کیسا لگے گا اگر اس کی بیٹی کو طلاق ہو جائے رخصتی سے پہلے ہی؟ وہ اس کے قریب آ کر سرگوشی نما انداز میں بولا. ہماری کمزور رگ کسی کم ظرف کے ہاتھ لگ جائے تو ہمارے لیے جینا مزید مشکل ہو جاتا ہے. سوچو ذرا کیسے لگے گا تمہاری ماں کو جب پتہ چلے گا کہ اس کی بیٹی کو گھر بیٹھے طلاق ہو گئی ہے. وہ اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا. اس پر ایمان کا شدت سے دل چاہا تھا کہ اس کا نکاح کبھی مشارب سے نہ ہوا ہوتا. کاش. دل نے آہ بھری تھی پر وہ ڈٹی رہی. مجھے فرق نہیں پڑتا.
اس نے پلٹتے دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ اس سے پہلے دروازہ کھلتا مشارب نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ بس بہت ہو گیا تمہارا ڈرامہ، پارسائی کا اتنا ناٹک کیوں؟ وہ اس کی جانب جھکا پر ایمان اس بار ضبط نہ کر پائی۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور مشارب کے گال پر چٹاخ سے پڑا۔ دور رہو مجھ سے۔ وہ اب غم و غصے اور خوف کی وجہ سے لرزنے لگی تھی۔ وہ جانے کے لیے آگے بڑھی، مشارب تو ساکت رہ گیا تھا۔ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ مشارب نے اس بار اسے دھکا دیا۔ دروازے سے اس کا سر ٹکرایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم جیسی گنوار کے ساتھ میں اپنی پوری زندگی گزاروں گا؟ وہ غصے سے ہو رہا تھا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ایمان کی کرا اس کے منہ میں ہی رہ گئی، اس پر جیسے بجلی گری تھی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ایمان نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ دروازے سے باہر نکلتے وقت اس نے مشارب کے منہ سے تیسری طلاق سنی تھی۔ باہر بارش برس رہی تھی۔ بارش کا شور اسے اب سنائی دیا تھا۔ اس کا دماغ فریز ہو چکا تھا، جیسے سب جم چکا ہو۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح وہاں سے نکلی تھی۔ تیز تیز چلتی وہ اس شخص کی پہنچ سے دور چلی جانا چاہتی تھی، وہ شخص جو اب اس کا کچھ بھی نہیں تھا۔ دل کیا تھا شدت سے چیخے، چلائے اور روئے۔ وہ اب ہوٹل کا خارجی دروازہ پار کرتی باہر نکل آئی تھی۔ باہر بارش تھی۔ وہ اب پتریلی سڑک پر ایک جانب چل رہی تھی۔ دوپٹہ سر پر تھا، بیگ کندھے پر جمائے، پر وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ خوف کی وجہ سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ بارش تیز ہو رہی تھی جبکہ وہ چلتی جا رہی تھی۔ کہتے ہیں اسے شہر کے سب لوگ مسیحا۔ وہ شخص میرے درد سے انجان کیوں سا ہے؟ مٹی کا بنا ہے تو پگھل کیوں نہیں جاتا؟ پتھر کا گھر ہے تو پھر انسان سا کیوں ہے؟ ہوا کے سنگ پھڑ پھڑاتا کاغذ آدھا اس کے ہاتھ میں دبا تھا۔ ان خطوں میں سے ایک خط تھا جو اسے لکھا گیا تھا۔ اس رات میں نے اللہ سے سوال کیا، بار بار یہی پوچھا کہ اس شخص کو میری زندگی میں کیوں بھیجا گیا؟ نہ وہ ہوتا، نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ شاید میں ادم سے شادی کر لیتی، شاید کسی کو نہ بتاتی وہ اللہ سے کتنا دور تھا۔ پھر نہ میں بے وفا کہلاتی، نہ بے ایمان، نہ پیسوں کے لیے کسی کی محبت قبول کرنے والی۔ پھر نہ ماں کے سامنے میرا سر جھکتا، نہ کوئی مشارب ہوتا، نہ میں اکیلی ہوتی۔ آخر کیوں اللہ نے اسے بھیجا؟ کیوں میرا دل اس معیار سے کم پر راضی نہیں ہوا جو اس شخص نے قائم کیا تھا؟ کیوں مجھے اللہ والے کی محبت نے ایسا بنا دیا کہ مجھے اللہ سے دور لوگ پسند ہی نہیں آتے؟ کیوں اللہ والے کی مداخلت نے مجھے اکیلا کر دیا؟ کبھی کبھی میں اللہ سے پوچھتی ہوں ایسا کیوں ہوا؟ وہ مٹی کا بنا انسان جو پتھر سے کم نہیں تھا، وہ کب کا پگھل چکا تھا۔ وہ قطرہ قطرہ بہہ رہا تھا، وہ ختم ہو رہا تھا، پر کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ چلتے چلتے کافی دور نکل آئی تھی۔ سامنے ہی بس سٹاپ تھا، وہ وہاں کھڑی ہو گئی۔ بارش ہلکی تھی لیکن وہ کافی حد تک بھیگ چکی تھی۔ اس سے حیرت ہو رہی تھی خود پہ کہ وہ صحیح سلامت کیسے تھی۔ آس پاس کے لوگ بارش انجوائے کر رہے تھے۔ اس نے خالی خالی نظروں سے چاروں جانب دیکھا۔ ہنستے چہروں میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ ابھی ابھی اس پر کیا قیامت گزری تھی۔ اسے شدت سے اکیلا پن محسوس ہوا، جیسے پوری دنیا میں وہ بس اکیلی ہو۔ کیا تمہیں کبھی ایسا نہیں لگا کہ ہم آلریڈی جہنم میں ہیں؟ دور کہیں ماسیل کی آواز گونجی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ تھی، جانے کون سا ضروری کام تھا جو ماسیل سے زیادہ اہم تھا۔ لیکن مجھے ایسا ہی لگتا ہے جیسے قیامت گزر گئی ہے اور ابھی میں جہنم میں سزا کاٹ رہا ہوں۔ وہ اس کے چہرے کو آنکھوں میں سموئی کہہ رہا تھا۔ کیسی سزا؟ اور ویسی بھی سزا ایسی نہیں ہوتی۔ وہ کام کرتے کرتے اس کی باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ پول میں بطخیں تیر رہی تھیں اور وہ دونوں ماسیل انسٹیٹیوٹ میں تھے۔ اکیلے پن کی سزا، شاید مجھے اکیلے پن کی سزا دی گئی ہے، وہ بتا رہا تھا۔ اکیلے پن کی سزا کون سی ہوتی ہے بھلا؟ وہ الجھی۔ جب آپ کی سوچ کسی سے نہ ملتی ہو، جب کوئی آپ کا درد نہ سمجھ پائے، یہاں تک کہ آپ کا محبوب شخص بھی نہیں، وہ بے بسی سے بولا تھا۔ اور آج اسے یہی احساس ہوا تھا جیسے قیامت گزر چکی ہو اور اللہ نے اسے اکیلے پن کی سزا کاٹنے جہنم میں بھیج دیا ہو، جہاں کوئی بھی اس کا درد نہ سمجھتا ہو، کوئی اس کے دکھ سے واقف نہ ہو۔ وہ کتنی دیر بس سٹاپ پر کھڑی رہی وہ نہیں جانتی تھی۔ بس کب آئی، وہ کب اندر بیٹھی، اسے یہ بھی احساس نہ ہوا۔ چونکی تب جب اسے کارڈ سکین کرنے کو بولا گیا۔ اس کے پاس کارڈ نہیں تھا، شاید وہ کہیں بھول آئی تھی۔ اس نے ٹکٹ خریدی اور پیسے ادا کر دیے۔ والیٹ بیگ میں واپس ڈالتے اس کے ہاتھ رکے۔ اس کے کندھوں پر ایک جیکٹ تھی، وہ ساکت رہ گئی۔ جیکٹ کہاں سے آئی تھی اسے نہیں پتہ چلا۔ کون اس کے کندھوں پر ڈال گیا تھا اسے احساس ہی نہ ہوا۔ کیا وہ اتنا غائب دماغ رہی تھی؟ اس کی آنکھوں میں اب آنسو بھرنے لگے تھے۔ وہ یوں ہی بیٹھی رہی، بس رک رہی تھی۔ سٹاپ گزرتے جا رہے تھے۔ وہ شیشے سے باہر بھاگتے نظاروں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ دماغ ابھی تک اس بات کو قبول کرنے سے آ رہی تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا تھا۔ وہ آج صبح تک کسی کی منقوہ تھی اور اب طلاق یافتہ تھی۔ کیا دنیا اسے قبول کر لے گی؟ وہ گود میں رکھے اپنے بیگ پر جھک گئی۔ سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔
اس نے جیکٹ اتار کر گود میں رکھ لی تھی اور تبھی اس کی نظر اس سفید کاغذ پر پڑی جس کا کونا جیکٹ کی جیب سے نظر آ رہا تھا۔ وہ سیدھی ہوئی اور اس نے کاغذ کو نکالا۔ وہ کاغذ فولڈ تھا۔ اس نے کھولا تو اندر بڑا سا لکھا گیا تھا، نہیں ہم جہنم میں نہیں ہیں بلکہ تخلیق کی ندی میں بہہ رہے ہیں، یہ ندی تمہیں صحیح ٹھکانے پر لے جائے گی۔ الفاظ اس کے سر کے اوپر سے گزر گئے۔ اس نے کاغذ کا گولا بنا کر بیگ میں ڈال لیا اور پھر سے جھک کر اپنے بیگ پہ سر رکھ لیا۔ اس وقت اس کا شدت سے یہی دل چاہ رہا تھا کہ یہ بس چلتی رہے، کبھی نہ رکے اور اسے کہیں اترنا نہ پڑے، کیونکہ اس کی کوئی منزل نہیں تھی۔ وہ 2 دن آفس نہ جا سکی، اس میں ہمت ہی نہیں تھی۔ بس ایک ہی بات کھائی جا رہی تھی کہ سلمیٰ بیگم کو کیا جواب دے گی۔ اسے فکر دنیا کی نہیں تھی، اللہ اس کے راز سے واقف تھا، اس کی سچائی جانتا تھا، لیکن سلمیٰ بیگم، وہ کیسے انہیں یہ خبر دے گی؟ سلمیٰ بیگم سے بھی اس نے 2 دنوں سے بات نہیں کی تھی۔ وہ بے سود بستر پر لیٹی رہی جب اسے سلمیٰ بیگم نے خود ہی فون کر لیا۔ ایمان کو اٹھانا پڑا۔ مشارب کی ماں کا فون آیا تھا۔ وہ لوگ رخصتی پر زور دے رہے تھے، بلکہ مشارب نے خود مجھ سے بات کی ہے۔ وہ کہہ رہے اب جلد سے جلد یہ فریضہ انجام دے دیا جائے۔ سلام دعا کے بعد سلمیٰ بیگم نے گویا بم پھوڑا تھا، بس اب تم جلدی سے واپس آ جاؤ، میں تمہیں رخصت کر کے پرسکون ہو جاؤں گی۔ مشارب اس حد تک گر سکتا تھا وہ نہیں جانتی تھی، البتہ اس کا فون ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا تھا۔ اسکرین پر مشارب کا میسج چمک رہا تھا، میں ہاتھ آئی چیز یوں آسانی سے جانے نہیں دیتا۔ کیا یوں بھی ہوتا ہے؟ کیا کوئی مسلمان مرد ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ کیا اسے خوف نہیں آتا؟ کیا انسان بھول چکا ہے کہ اسے کس کے پاس لوٹنا ہے؟ سلمیٰ بیگم کی آواز ابھرتی رہی جبکہ وہ زمین پر فون کے پاس بیٹھی تھی۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ان سے بات کرتی۔ مشارب نے اسے طلاق دی، اسے اس بات کا دکھ نہیں تھا، وہ طلاق کے بعد ایسی حرکت کرے گا، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کبھی کبھی زندگی ہمارے اتنے بڑے بڑے امتحان لیتی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا سب حقیقت ہے یا نہیں۔ وہ آفس جانا شروع ہو گئی تھی، لیکن وہ سلمیٰ بیگم کو سچ نہیں بتا پائی تھی۔ کیسے بتاتی؟ وہ اپنی ماں کو اس سچائی سے کیسے آگاہ کرتی کہ اسے گھر بیٹھے طلاق ہو گئی تھی؟ اور وجہ کیسے بتاتی؟ کیسے بتاتی کہ مشارب جس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا تھا وہ اس کے نزدیک غلط تھا؟ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی کیسے گزار پاتی؟ اس کے چاروں جانب سب دھند میں لپٹا تھا اور وہ اس دھند میں اکیلی تھی، بہت اکیلی۔ کب دن ہوتا تھا کب رات، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ انہی سوچوں میں مگن بے دہانی میں روڈ کراس کرتے وقت وہ دائیں جانب سے آنے والی گاڑی سے نہ بچ پائی۔ ٹائروں کی چرچراہٹ کی آواز فضا میں گونجی۔ اس پل اس نے شدت سے خواہش کی تھی کہ وہ مر جائے، جیتے جی۔ کیسے وہ سلمیٰ بیگم کو سچ بتاتی؟ وہ دور اچھل کر گری تھی، اسے کہاں چوٹ لگی کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس نے لوگوں کو خود پہ جھکتے پایا اور پھر دھند مزید گہری ہو گئی، سب کچھ کوہرے کے پیچھے چھپ گیا۔ آنکھ کھلی تو وہ ہسپتال میں تھی، اس کی ٹانگ پر چوٹ آئی تھی اور نیچے گرنے کے باعث سر پر گہری چوٹ لگی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ پائی۔ تو کیا میری سزا ختم نہیں ہوئی؟ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ ہائی ایمان، کیسی ہو اب؟ یہ اس کی فلیٹ میٹ تھی۔ میں نے تمہاری مام کو آج صبح فون کر دیا تھا، تم کل شام سے بے ہوش تھی، وہ شاید پہنچنے والی ہوں گی اور میری فلائٹ ہے، مجھے جانا ہوگا، گیٹ ویل سون۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر چلی گئی۔ آج کل لوگ ہمارے لیے اتنا بھی کر دیں تو کافی ہے۔ اس کا فون سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا، اس کے سر اور ٹانگ سے درد کی ٹیس اٹھ رہی تھی۔ وہ پریشان ہو گئی تھی کہ سلمیٰ بیگم اس کی وجہ سے کس قدر پریشان ہوں گی۔ اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کے لیے مشکل تھا۔ کمرے میں اور کوئی نہیں تھا، جانے اسے یہاں کون لایا تھا اور اس کی فلیٹ میٹ کو کس نے بلایا؟ وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس وقت اسے ایک بات کا خیال تھا کہ سلمیٰ بیگم جانے کس حال میں ہوں گی۔ وہ ہمت کر کے اٹھی اور اپنا فون اٹھایا، سلمیٰ بیگم کا نمبر میں لایا۔ کچھ دیر بعد فون اٹھا لیا گیا۔ سلمیٰ بیگم کی ہراساں آواز ابھری تھی، کیسی ہو میری بچی؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ رو رہی تھیں۔ ایمان کا دل بھر آیا۔ جو بات بار بار اس کا دل دکھاتی تھی وہ یہ تھی کہ آخر وہ اپنی ماں کو سچ کیسے بتائے۔ وہ فون پر بات کر ہی رہی تھی کہ نرس اندر آئی۔ ارے آپ اٹھ گئیں؟ میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں، آپ پلیز فون رکھ دیں، آپ زیادہ بات نہیں کر سکتی۔ کچھ دیر بعد وہاں ایک لیڈی ڈاکٹر تھی، وہ اب اس کا معائنہ کر رہی تھی۔ آخر وہ کس ہسپتال میں تھی جہاں اسے یوں ٹریٹ کیا جا رہا تھا؟ یقیناً بہت مہنگا ہوگا۔ اسے اب بل کی فکر ہونے لگی۔ اس کے سر میں درد تو تھا ہی، پر وہ ڈاکٹر کے سوالوں کا جواب دے رہی تھی۔ کیا میں کل شام سے بے ہوش تھی؟ اسے یقین نہ آیا تو اس نے پوچھ لیا۔ نہیں، آپ کو ہوش آیا تھا لیکن آپ کو سکون آور دوا کے زیر اثر سلایا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ رات کس درد میں تھی، اسی لیے اسے بے ہوش کیا گیا تھا۔ ہاں ٹھیک کہا تھا ماسیل نے، ہم سزا ہی تو کاٹ رہے ہیں اکیلے پن کی۔ ہمیں ہر درد اکیلے سہنا ہے، چاہے وہ اندر کا درد ہو یا باہر کا۔ اور جب انسان یہ درد اکیلے سہتا ہے تب اسے یہی لگتا ہے کہ قیامت گزر چکی ہے اور ہم اپنی سزا کاٹنے اس دنیا میں آئے ہیں۔ سلمیٰ بیگم اور میزو اس کے سامنے تھی، ان سب کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ کچھ دیر انہوں نے بات کی، پھر ڈاکٹر نے انہیں منع کر دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ سب ٹھیک ہے نا؟ میری بیٹی کو کوئی بڑی چوٹ تو نہیں لگی؟ سلمیٰ بیگم پریشان تھی، مشارب بھی وہیں تھا، وہ اب تک ایمان کے سامنے نہیں گیا تھا، ڈاکٹر سے وہی بات چیت کر رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے لیکن ہم اپنی تسلی کر رہے ہیں، بس آپ دعا کریں، ڈاکٹر نے انہیں تسلی دی۔
بیٹا تم بھی ایمان سے مل لو، اب تمہیں بھی حوصلہ ہو جائے گا۔ جی آنٹی۔ وہ نظریں چرا گیا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا، لیکن انا آڑے آ رہی تھی۔ وہ بھلا کیسے اتنی آسانی سے اسے جانے دے سکتا تھا؟ سلمیٰ بیگم نے ایمان کو نہیں بتایا تھا کہ مشارب ان کے ساتھ آیا تھا۔ وہ تو لاہور واپس گیا ہی اس لیے تھا کہ جا کر رخصتی کی تاریخ رکھوا سکے۔ تماشا تو بننا ہی تھا، پر وہ جانتا تھا اس کی زیادہ شکار ایمان ہوتی۔ اس کا کیا بگڑنا تھا؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایمان کے چلانے کی آواز آئی تھی۔ سلمیٰ بیگم جو کمرے سے باہر بیٹھی تھی وہ چونک گئیں۔ مشارب اندر اس کا حال دریافت کرنے گیا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ اسے دیکھ کر خود پہ قابو نہیں رکھ پائی تھی۔ شور مت کرو، اس میں تمہارا ہی نقصان ہے، وہ دھیمے لہجے میں بولا، جبکہ ایمان کا دل کر رہا تھا وہ اٹھ کر اس کا سر پھاڑ دے۔ جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ، ہم ایک نئی شروعات کر سکتے ہیں۔ وہ اس کی جانب بڑھا۔ دور رہو مجھ سے، وہ زور سے چلائی۔ امی! اس نے پوری قوت سے سلمیٰ بیگم کو پکارا۔ مشارب گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ کیا ہوئے؟ سلمیٰ بیگم گھبرائی ہوئی اندر آئیں، ساتھ حمیزہ بھی تھی۔ پتہ نہیں آنٹی یہ کیا بہکی بہکی باتیں کری ہے، آپ ہی سمجھائیں اسے، شاید سر پہ چوٹ لگی ہے، اثر ہو گیا۔ کیا ہوا ایمان بیٹا؟ سلمیٰ اس کی جانب بڑھی۔ امی سے کہیں مجھ سے دور رہے، وہ سسک اٹھی تھی۔ ایمان میری بچی کیا ہو گیا تمہیں؟ شوہر ہے تمہارا۔ سلمیٰ بیگم اس کی حالت سے پریشان ہو گئی تھی۔ نہیں، میرا اب اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ مجھے طلاق دے چکا ہے، وہ فوراً بولی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ سلمیٰ بیگم کو لگا جیسے ہسپتال کی بلڈنگ ان کے اوپر گر گئی ہو۔ وہ کئی لمحے بے یقینی سے ایمان کو دیکھتی رہیں اور پھر لڑکھڑا کر پیچھے ہٹیں۔ حمیزہ خاموشی سے کبھی اپنی بہن تو کبھی مشارب کو دیکھ رہی تھی۔ آنٹی سنبھالے خود کو، ایسا کچھ نہیں ہے، ایمان کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ مشارب نے آگے بڑھ کر سلمیٰ بیگم کو تھاما۔ غلط فہمی؟ کیا تمہیں خدا سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ پوری قوت سے چلائی۔ سلمیٰ بیگم نے پہلی بار اسے اس روپ میں دیکھا تھا۔ حمیزہ غور سے مشارب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ایمان اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اس کا مطلب مشارب جھوٹ بول رہا تھا۔ امی یہ ویسا انسان نہیں ہے جیسا دکھتا ہے، اسے نکالیں یہاں سے، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ سلمیٰ بیگم جو کرسی پر بیٹھ چکی تھیں وہ بے یقینی سے ایمان کو دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے ایک بار بھی مشارب کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ ان کی بیٹی کو طلاق نہیں ہو سکتی تھی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس سے پہلے کوئی کچھ بولتا، اچانک کمرے کے دروازے پر مشارب کی ماں کا چہرہ نظر آیا۔ وہ اسلام آباد میں ہی تھیں اپنی بہن کی طرف، انہیں ایمان کی خبر آج ہی ملی تھی اور وہ اسی سے ملنے آئی تھیں۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے وہ ایمان کے الفاظ سن چکی تھیں۔ سلمیٰ بیگم مشارب کی ماں کو وہاں دیکھ کر حیران ہوئیں۔ ایک پل کو تو مشارب بھی ٹھٹک گیا تھا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو ایمان؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ سلمیٰ بیگم نے غصے سے جھڑکا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں امی، اس نے خود مجھے 3 بار طلاق۔ بکواس بند کرو ایمان، دوبارہ یہ لفظ اپنے منہ سے نہ نکالنا۔ سلمیٰ بیگم کی آواز پر وہ سہم کر انہیں دیکھنے لگی۔ مشارب کی ماں یہ سب خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ ایمان کی آنکھوں سے اب آنسو جاری تھے۔ معاف کرنا نصرت بہن، ایمان کے سر پہ چوٹ لگی ہے۔ سلمیٰ بیگم اب مشارب کی ماں سے معافی مانگ رہی تھی۔ مشارب ایک جانب کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ مشارب کی ماں خاموشی سے ایمان کے پاس آئیں اور اسے تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ بیٹا کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ مذاق تو نہیں کر رہی؟ میں خدا سے ڈرتی ہوں اس لیے سچ بول رہی ہوں آنٹی، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ مشارب کی ماں اب خاموشی سے بنا کچھ کہے مشارب کی جانب بڑھی۔ ارے امی آپ مجھے بتا دیا ہوتا، میں لینے آ جاتا۔ وہ خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے جو پلان بنایا تھا وہ اب فیل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ کیا ایمان سچ کہہ رہی ہے؟ نصرت بیگم نے اپنے بیٹے سے سخت لہجے میں سوال کیا۔ نہیں ماں، یہ بس ناراض تھی مجھ سے، اس لیے ایسا۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ نصرت بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پہ رکھا۔ اٹھاؤ میری قسم کہ تم سچ بول رہے ہو اور ایمان جھوٹ۔ ایمان ساکت نظروں سے یہ منظر دیکھنے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ سلمیٰ بیگم کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہوئی تھی۔ ارے امی یہ اتنی بڑی بات نہیں، اس نے اپنا ہاتھ ہٹانا چاہا۔ میں نے کہا اٹھاؤ میری قسم۔ وہ غضبناک تھیں۔ ماؤں کو اپنے بیٹوں کا علم ہوتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہیں۔ نصرت بیگم اپنے بیٹی کی لبرل سوچ سے شروع سے واقف تھیں۔ انہیں ایمان اس لیے پسند آئی تھی کہ وہ لبرل نہیں تھی، اللہ کو ماننے والی تھی۔ انہیں لگا تھا ایمان کے آنے سے ان کا بیٹا سدھر جائے گا۔ ماؤں کو ہمیشہ ہی ایسا لگتا ہے اور ہمیشہ غلط لگتا ہے۔ لڑکیاں دوسروں کے بیٹوں کے عتاب کا نشانہ بننے کے لیے یا انہیں سدھارنے کے لیے نہیں ہوتی، ان کی اپنی زندگی ہوتی ہے۔ مشارب میں کچھ پوچھ رہی ہوں، وہ قہر بھری نگاہوں سے اسے گھور رہی تھیں، اور مشارب چاہ کر بھی اپنی ماں کی جھوٹی قسم نہیں اٹھا پایا۔ اس کا سر جھک گیا۔ سلمیٰ بیگم ساکت رہ گئیں اور ایمان کے دل سے بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ نصرت بیگم نے غصے سے اسے گھورا اور پھر پلٹ کر ایمان کی جانب آئیں۔ میرا شدت سے دل تھا کہ تم میرے گھر آؤ میری بہو بن کر، پر اللہ کو شاید یہ منظور نہیں تھا۔ میری بیٹی کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں۔ انہوں نے ایمان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ایمان نے تڑپ کر ان کے ہاتھ تھامے۔ خدا کے واسطے آنٹی مجھے گنہگار نہ کریں، یہ اتنی پارسا بھی نہیں ہے جتنی بن رہی ہے۔ مشارب سے یہ سب برداشت نہ ہوا۔
پوچھے اپنی بیٹی سے، اس نے کبھی مجھے اپنا شوہر مانا ہی نہیں، ہمیشہ مجھے ایسے ٹریٹ کیا جیسے میں کوئی انجان ہوں۔ جب اس کے دل میں کوئی اور تھا تو میرے سر پہ کیوں تھوپا گیا؟ وہ اپنی بےزتی کیسے بھول سکتا تھا؟ میری بیٹی ایسی نہیں ہے، سلمہ بیگم نے دہائی دی۔ او اچھا، پھر اپنی بیٹی سے ہی پوچھ لیں، آخر کس کے سپنے سجائے بیٹھی ہے، کس سے دھوکہ کھایا اور کس کا روگ لیے پھرتی ہے یہ، کیونکہ عام لڑکیاں تو ایسی نہیں ہوتی، آپ کی بیٹی اب نارمل ہے۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا نصرت بیگم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے لے گئیں۔ کمرے سے باہر راہداری میں ڈاکٹر صاحبہ کھڑی تھیں، وہی ڈاکٹر جو ایمان کو ٹریٹ کر رہی تھیں۔ اس نے اسٹاف کو وہاں سے بھیج دیا تھا۔ پیچھے وہ تینوں اکیلی رہ گئی تھیں، ایمان، سلمہ بیگم اور حمیزہ۔ ایمان سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کے سر میں درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ مزید کتنی دیر اس درد کو برداشت کر سکتی تھی۔ مشارب اور اس کی ماں کے جانے کے بعد ڈاکٹر اندر آئی۔ آنٹی، پیشنٹ کو اتنا سٹریس الاؤ نہیں ہے، معذرت لیکن آپ کو انہیں اکیلا چھوڑنا ہوگا۔ سلمہ بیگم ابھی تک ایمان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ مشارب کیا کہہ رہا تھا؟ وہ سب کچھ آج ہی کلیئر کرنا چاہتی تھی۔ امی یہ صحیح وقت نہیں ہے، بعد میں کر لیں گے بات۔ حمیزہ نے ان کا بازو تھاما۔ مجھے ابھی بات کرنی ہے۔ سلمہ بیگم کے ٹھنڈے لہجے پر ایمان بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ امی ایسا کچھ نہیں ہے، میرا یقین کریں، میری زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ایمان سب کچھ کہہ سکتی تھی پر اپنی ماں کا خود کی وجہ سے مان ٹوٹنا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے بے اعتباری نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پہلے ہی ماسیل کی ایک فون کال نے ان کا بہت نقصان کیا تھا، مزید نہیں سہ سکتی تھی۔ اور دل میں سلمہ بیگم کے لہجے اور نگاہوں دونوں میں شک تھا۔ ایمان کو اپنے اندر ٹوٹ پھوٹ سی محسوس ہوئی۔ کوئی بھی نہیں ہے امی، وہ کیسے یقین دلاتی؟ جھوٹ نہیں ایمان، تم اپنے ماں کی قسم اٹھاؤ اور سچ بتاؤ۔ اس نے سلمہ بیگم کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کے ہونٹ پھڑ پھڑائے لیکن وہ کچھ کہہ نہ پائی۔ ڈاکٹر یہ سب خاموشی سے دیکھ رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا جس پہ ریکارڈنگ کا آپشن آ رہا تھا۔ امی میرے دل میں کوئی بھی نہیں ہے، خالی ہے، ویران، اجاڑ اور بنجر ہے، کوئی کلی کوئی پھول اگتا ہی نہیں ہے۔ وہ بھرائی آنکھوں سے بولی۔ دل ویران بلا وجہ نہیں ہوتا، کس کا روگ لیے پھرتی ہو تم؟ سلمہ بیگم کے الفاظ کسی خنجر کی طرح اس کے دل میں اترے تھے، جبکہ ایمان نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے تمہیں آزادی اس لیے نہیں دی تھی کہ تم بے ایمان ہو جاؤ۔ سلمہ بیگم یہ سہ نہیں پا رہی تھی کہ ان کی بیٹی کو بھی طلاق ہو چکی تھی، انہیں اب کتنی رسوائی اٹھانی پڑتی۔ امی میری بات سنیں، وہ اپنی صفائی دینے آگے بڑھی۔ آج سے ہمارا تم سے کوئی رشتہ نہیں۔ کتنے سخت الفاظ تھے، ایمان کے پیر زمین میں ہی گڑ گئے۔ اس نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنے بھائیوں سے رشتہ توڑ لیا، تمہاری وجہ سے میں نے زمانے کی باتیں سنی اور تم نے زمانے کی خاک میرے سر پہ ڈال دی۔ ایمان نے مدد طلب نظروں سے حمیزہ کو دیکھا۔ اس نے آگے بڑھ کر سلمہ بیگم کو روکنا چاہا۔ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا، رہو جس کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ حمیزہ کو بازو سے کھینچتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ نہیں امی مت جائیں، میری بات سنیں، میں بے ایمان نہیں ہوں۔ اس نے سلمہ بیگم کے پیچھے بھاگنا چاہا پر ٹانگ میں لگی چوٹ کی وجہ سے وہ 2 قدم بھی نہ چل پائی اور لڑکھڑا کر گری۔ میں بے ایمان نہیں ہوں۔ وہ ہولے ہولے ایک ہی جملہ بڑبڑا رہی تھی اور پھر چاروں جانب اندھیرا چھا گیا۔ وہ ایمان بنت عبداللہ، ساری دنیا سے جیتنے والی، یہاں تک کہ عبداللہ شہاب الدین یعنی اپنے باپ کے سامنے ڈٹ جانے والی، صرف اپنی ماں کے سامنے ہار جاتی تھی۔ ہاں، سننے اور دیکھنے والے کہتے تھے وہ اپنی ماں سے عشق کرتی تھی۔ وہ آج سلمہ بیگم کے سامنے ہار کر اپنی پوری دنیا ہار گئی تھی۔ کچھ دیر بعد نرس اور ایک ڈاکٹر اس کے کمرے کی جانب بھاگے تھے۔ عبدل، کیچڑ میں دھنستے ہوئے اس نے اپنے بچاؤ کے لیے زور سے اسے پکارا تھا، ایک آخری پکار۔ یہ اتنی زوردار اور دردناک تھی کہ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ پورا پسینے میں بھیگا ہوا تھا، جانے کیسے کام کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اسے کافی دیر بعد یہ خواب نظر آیا تھا، وجہ وہ جانتا تھا۔ وہ اب کرسی پہ بیٹھا گہرے سانس لے رہا تھا، سامنے اس کا لیپ ٹاپ آن تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے چہرے کو رگڑا، پیشانی پر پسینے کے ننھے قطرے تھے۔ باہر کافی اندھیرا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کھڑکی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ شاید ہی وہ کبھی سکون سے سویا ہو جب سے اسے یہ خواب آنے لگے تھے۔ وہ اب جانتا تھا خواب والی لڑکی کون تھی، اور یہ جاننے کے بعد تو اس کی بے چینی مزید بڑھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی فون کی اسکرین جگمگ کرنے لگی۔ ڈاکٹر مہک کا نام جگمگ کر رہا تھا۔ میرے خیال سے اب آپ کو وزٹ کرنا چاہیے تاکہ پیشنٹ کو آپ خود دیکھ سکیں۔ مجھے یہ حق نہیں، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ وہ اب میرڈ نہیں ہے مسٹر حاج جبیل، اسے ڈائیورس ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر مہک نے اس کی سماعت پہ بم پھوڑا۔ واٹ؟ وہ ساکت ہوا۔ کچھ بھیجا ہے آپ کو، ایک ریکارڈنگ، آپ سن لے، آئیڈیا ہو جائے گا۔ ڈاکٹر مہک فون بند کر چکی تھی جبکہ وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ ہم والدین اس بات کو قبول کیوں نہیں کر پاتے کہ اولاد ایک آزمائش ہے؟ اولاد ہماری طرح ہی مٹی سے بنے انسان ہیں، وہ بھی خطا کر سکتے ہیں، وہ بھی بھٹک سکتے ہیں، وہ بھی سینے میں دل رکھتے ہیں اور وہ بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو سکتے ہیں۔ سلمہ بیگم نے اپنی پوری زندگی ایمان پر انویسٹ کی تھی تاکہ اسے ہر طرح سے پرفیکٹ بنایا جا سکے، اور وہ بنی رہی۔
کم عمری سے ہی ایک پرفیکٹ شخص کو دل میں رکھنے کے باوجود وہ کبھی نہیں ڈگمگائی، اس نے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ سلمیٰ بیگم کو لگتا تھا ان کی بیٹی کے دل تک کبھی کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے ہمیشہ ایک ہی خواب دیکھا تھا کہ ایمان بنت عبداللہ اپنی ماں کی طرح طلاق یافتہ نہیں کہلائے گی، بلکہ شادی شدہ ایک پرفیکٹ زندگی گزارے گی تاکہ کوئی ان پر بات نہ کر سکے، کوئی ان کی تربیت پہ انگلی نہ اٹھا سکے۔ پر ماں باپ اس بات سے انجان ہوتے ہیں کہ ہر انسان کو اللہ نے کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، ہر انسان نے 100 طرح کی جنگیں لڑنی ہے۔ ہماری زندگی پرفیکٹ نہیں ہو سکتی، کوئی پرفیکٹ زندگی ہوتی ہی نہیں ہے، ہم جیسے انسانوں کی تو بالکل نہیں۔ ہمارے سیدھے سادے ماں باپ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اللہ کے فیصلوں میں چھپی حکمت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اور ہم جیسے انسان اپنے ماں باپ کے مطابق ایک پرفیکٹ زندگی نہیں گزار سکتے۔ سلمیٰ بیگم نے جو ایمان کا خاکہ بنا رکھا تھا، جو پرفیکٹ بت انہوں نے ایمان کا بنایا تھا، وہ ٹوٹ چکا تھا، اور سلمیٰ بیگم کو اس بات سے بہت تکلیف ہوئی تھی، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھیں کہ اپنے وقتی غصے اور انا میں وہ کتنی بڑی غلطی کر آئی تھیں۔ حال ہم جینا سیکھ جائیں گے جس دن ہم اپنے ماضی سے نکل آئے۔ وہ ابھی اپنے ماضی سے نہیں نکلی ہے، جس دن نکل آئے گی اس دن ٹھیک ہو جائے گی۔ اور وہ کیسے اپنے ماضی سے نکل سکتی ہے؟ اسے قبول کر کے۔ قبول کرنا ہمیں بہت ساری تکلیفوں سے بچاتا ہے۔ ماضی جیسا بھی ہو، اگر ہم اسے پیچھا چھڑانا چاہیں گے تو یہ کبھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، بلکہ یہ ہم پر حاوی ہوگا۔ البتہ اگر ہم اسی ماضی کو قبول کر لیں، جو ہوا اچھا ہوا، جو ہوا وہ ہونا ہی تھا، جو ہوا کسی وجہ سے ہوا، تو ہم اپنے دماغ پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ دماغ پر کنٹرول ہم لوگوں کا کام نہیں ہے۔ تم ہی تو کہتے ہو کہ وہ عام نہیں ہے مسٹر جبیل۔ ڈاکٹر نے اس کی جانب رخ کیا۔ ہاں وہ عام نہیں ہے۔ تو پھر انتظار کرو اس وقت کا جب وہ اپنے دماغ پر کنٹرول کرتی ہے۔ انسانی دماغ سے زیادہ طاقتور کچھ نہیں۔ انسان جب اس پہ کنٹرول کر لیتا ہے تو پھر کائنات کے بڑے رازوں کو پا لیتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اگر ہمارا دماغ ہم پر قبضہ کر لے تو یقینی طور پر ہماری موت پکی ہے۔ دماغ ہمارے ساتھ پھر ایسے کھیلتا ہے کہ ہمارا وجود ایک سوالیہ نشان بن کر رہ جاتا ہے، کسی خون خوار مانسٹر کی طرح جو انسانی جذبات اور انسانی خوف پر پلتا ہے۔ یہ ہمارے خوف کو دگنا کرتا ہے، یہ اس پر پلتا ہے اور پھر ہمیں تباہ برباد کر دیتا ہے۔ یہ ہمیں وہ سب دکھاتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہمیں ہمارے خوفناک اور دردناک لمحے میں قید کر کے رکھتا ہے۔ یہ ہمیں بار بار مارتا ہے اور ہم بار بار مرتے رہتے ہیں۔ وہ دونوں گلاس ونڈو کے اس پار بیٹھی لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ نہیں، میں بے ایمان نہیں ہوں۔ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، یوں جیسے فضا میں گونجنے والی آواز کو وہ اپنی سماعت تک پہنچنے سے روک رہی ہو، اور اس کے ارد گرد ایک ہی جملہ گونجتا تھا، تم بے ایمان ہو، تم بے ایمان ہو۔ سید جبیل کے لاہور سے واپس جانے کے بعد وہ اسلام آباد آیا تھا۔ یہاں بھی وہ اسپیشل اسکول بنانے کی غرض سے لوکیشن دیکھنے آیا تھا۔ بارش کا موسم تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا سگنل کھلنے کا انتظار کر رہا تھا جب بس اسٹاپ پر اس نے ایمان کو دیکھا۔ پہلے وہ ساکت رہ گیا، وہ بارش میں بھیگ چکی تھی اور جانے کس دنیا میں پہنچی ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہا غور سے، یوں جیسے جاننے کی کوشش کر رہا ہو کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا۔ وہ اس سے مکمل طور پہ بے خبر تو نہیں تھا، پر کوشش کر کے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش ضرور کر رہا تھا۔ اس کا نکاح ہو چکا تھا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی وجہ سے ایمان کی زندگی مزید ڈسٹرب ہو۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا اور اس کی جانب بڑھا، لیکن وہ اس قدر غائب دماغ تھی کہ اگر اس کے ارد گرد دھماکہ بھی ہو جاتا تو وہ شاید ہلتی بھی نہ۔ اس نے جیکٹ اس کے کندھوں پر ڈالی اور خاموشی سے واپس پلٹ گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا ایمان اسے دیکھے اور اس کی آنکھوں میں نفرت ابھرے۔ وہ تب تک نہیں گیا جب تک وہ بس میں بیٹھ نہیں گئی۔ وہ اس کے ساتھ ہی رہا اور جب وہ اپنے اپارٹمنٹ پہنچ گئی تو وہ اسی خاموشی سے اپنی گاڑی واپس موڑ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ 3 دنوں سے اسلام آباد میں تھا اور ان 3 دنوں میں وہ ایک پل بھی اس کے ذہن سے نہیں نکلی تھی۔ تھک ہار کر اس نے گاڑی کی سیٹ سے پشت ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ تم میرے ذہن سے اتر جاؤ، میں تمہیں عمر بھر دعا دوں گا۔ میں عبدل نہیں ہوں۔ آخر آپ میرے اتنے امتحان کیوں لے رہے ہیں؟ آخر کب تک آپ کی بے رخی برداشت کروں؟ دائمہ اس کے رویے سے تنگ آ چکی تھی۔ مسلسل اپنے میسیجز کو اگنور ہوتے دیکھ کر وہ بالآخر پھٹ ہی پڑی۔ ہاتھ نے اسے بولنے دیا۔ وہ جانتا تھا دائمہ غلط نہیں تھی، غلط تو وہ سب تھے۔ جب اسے سچائی پتہ چلتی جانے وہ کیا کرتی؟ اب آپ چپ کیوں ہیں؟ کچھ بولیں، کوئی جواب دیں۔ آپ کی اس خاموشی نے میرا جینا حرام کر دیا۔ ویسے تو آپ گھنٹوں بولتے ہیں اپنے سیشنز میں، لیکن میرے لیے آپ کے پاس ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ کیا آپ کو ذرا سا احساس نہیں؟ احساس ہے دائمہ، اس لیے خاموش ہوں۔ اس کے لبوں سے اپنا نام سن کر وہ ساکت ہو گئی۔ فون کان سے لگائے وہ جانے کتنے لمحے اس سحر میں جکڑی رہی جو اپنا نام اس کے لبوں سے سننے پر قائم ہوا تھا۔ میں آپ کی بچپن کی فیانسی ہوں، اس کے علاوہ ہم کزنس بھی ہیں، ہمارے 2 رشتے ہیں۔ کیا آپ کے پاس کسی ایک رشتے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے؟ وہ نم آنکھوں سے شکوہ کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر ہاتھ نے گہرا سانس لیا تھا۔ پہلے ہی سید جبیل پچھلے 2 دنوں سے لاہور میں اس کے ساتھ رہ رہے تھے۔ وہ ان کی موجودگی میں کافی محتاط تھا۔ اس سے پہلے ہی دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا اور اب دائمہ کی یہ ضد، اسے سمجھ نہ آیا کیا کرے۔ ایک کزن ہونے کے ناطے تم میرے لیے قابل احترام ہو، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔
दूसरी जानिब दाइमा को अपना दिल बैठता महसूस हुआ था। वो ड्राइंग रूम में थी जहाँ दीवार पर हिशाम जबील की पेंटिंग थी। उसका साइज़ पूरी दीवार से कुछ ही कम था। सफ़ेद कलफ लगे कपड़ों में, स्याह शॉल कंधों पर डाले, वो शख्स हाथ में कोई किताब लिए कुर्सी पर बैठा था। वो किताब पढ़ रहा था। बनाने वाले ने बड़ी फुर्सत से बनाया था। वो सहर अंगेज़ था। वो उसे देखती रही। वो जब जब ये पेंटिंग देखती थी उसे एहसास होता था कि उसकी माँ आखिर क्यों इस शख्स के इश्क में इतनी बुरी तरह गिरफ्तार हुई थी कि सालों गुजर जाने के बाद भी वो इश्क कायम रहा। उसने चेहरा घुमाया और फिर उसकी नज़र उस बड़े से फ्रेम पर पड़ी जिसमें उसकी तस्वीर लगी थी। वो हाथ जबील जो ज़ाहिरी हुलिये में किस कदर हिशाम जबील से मिलता था, ये तस्वीर उसी ड्राइंग रूम में खींची गई थी। हिशाम जबील की दीवार गिर पेंटिंग के नीचे रखे भूरे रंग के बड़े से सोफ़े पर वो विराजमान था। उसने उसी तरह का सफ़ेद कलफ लगा सूट पहन रखा था, अलबत्ता कंधों पर गहरे भूरे रंग की शॉल थी। ये फ़ोटो भी उसी पेंटिंग के साइज़ की थी और कमाल ये था कि उस फ़ोटो में हाथ जबील और हिशाम जबील दोनों थे, क्योंकि हाथ के पीछे थोड़ा ऊपर दीवार पर हिशाम जबील की पेंटिंग थी। क्या मेरी माँ की तरह मैं भी इस शानदार शख्स से महरूम रह जाऊंगी? उसने तासुफ से सोचा। हरगिज़ नहीं। फिर उसने सर झटक दिया। वो जैसे चौंकी। वो तो फ़ोन पे बात कर रही थी, पर उसकी तस्वीर ने दाइमा को ऐसा उलझाया कि वो भूल ही गई। उसने जल्दी से फ़ोन को देखा, पर कॉल कट चुकी थी। हाथ जबील के पास इतना टाइम नहीं था कि वो फुर्सत से बैठकर उसकी खामोशी सुनता। दाइमा का दिल कुलस कर रह गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। हथेली से रगड़ते हुए उसने सैयद जबील का नंबर मिलाया। अब वक्त आ गया था कि दो टोक बात की जाती। देखो बरखुरदार, मैं तुमसे साफ साफ बात करना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ तुम मेरी बात का मान रखोगे। अपने बाप की तरह बिल्कुल नहीं करोगे। दाइमा से बात करने की कुछ ही देर बाद सैयद जबील ने उसे लाउंज में तलब कर लिया था। वो मुल्तान वापस नहीं जा रहे थे और उनकी ये बात हाथ को खटक रही थी। साथ वहीं लाउंज से मुल्हिका किचन में खड़ा कॉफ़ी बना रहा था। जी बाबा बोले। वो खड़ा था। कुछ देर पहले तक साद हाथ के साथ उसके कमरे में था। वो किसी अहम मीटिंग में मशगूल थे। सैयद जबील ने उसकी बात सुनकर गला खंकारा और किनखियों से साद की जानिब देखा। वाज़ेह इशारा था कि वो साद की मौजूदगी में बात नहीं करना चाहते। साद और हाथ को इकट्ठा देखकर सैयद जबील को बेख्तियार मिकी और आरजे याद आते थे। फ़र्क सिर्फ ये था कि ये दोनों शरीफ थे और वो दोनों ला खौला। सैयद जबील ने फ़ौरन सर झटकते उन अजीबो गरीब हुलिये वाले मिकी और आरजे का ख्याल जहन से निकाला। आप बात कर सकते हैं, साद मेरे लिए फ़ैमिली की तरह है। हाथ संजीदा लहजे में कहता उनके सामने सोफ़े पे बैठ गया। वो उसी अंदाज में बैठा जिस अंदाज में सैयद जबील बैठे थे। कोई बात नहीं हाथ भाई, आप लोग आराम से बात करें, मैं ये कॉफ़ी लेकर ऊपर जा रहा हूँ, साथ ने कहा और तेज़ी से कप उठाकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। सैयद जबील की शख्सियत ही ऐसी थी, कोई उनके सामने मुश्किल से ही टिक पाता था। उसके जाने के बाद सैयद जबील ने हाथ को देखा। वो उनके ऐन सामने बैठा था। दरमियान में कांच का बड़ा सा टेबल था। हाथ बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था। वो जानता था सैयद जबील इस वक्त उससे दादा नहीं बल्कि सैयद हैदर जबील की खासियत से कोई हुक्म देना चाह रहे थे। तो क्यों ना उनसे सिर्फ हाथ नहीं बल्कि हाथ जबील बनकर मिला जाता। देखो अब वक्त आ गया तुम दोनों की शादी कर दी जाए, दाइमा की और तुम्हारी। वो अपने बाप की तरह उनके हाथ नहीं आता था। अलबत्ता सैयद जबील जानते थे वो हिशाम जबील की तरह इखलाकियात का कायल है, वो इनकार नहीं कर पाएगा। और आपको क्यों लगा वो वक्त आ चुका है? वो उन्हीं के अंदाज में पूछने लगा। सैयद जबील ने आंखें सुकेड़ के उसे देखा। वो खाकस्तरी रंग की पैंट पे स्याह फॉर्मल शर्ट पहने हुए था। शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे और कफ कोहनियों से ज़रा नीचे तक फोल्ड थे। उसके बाल पीछे की जानिब सलीके से सेट थे। उसकी ग्रे चमकती आंखें सुर्ख थीं, थकावट और रत जगहों की शिकार। वो कितना भी थका होता पर हमेशा ऐसे ही रहता था। सैयद जबील तो क्या कभी किसी ने उसे रफ हुलिये में नहीं देखा था। तुम दोनों की शादी की उम्र हो गई है और बच्चियों की जितनी जल्दी शादी हो उतना ही अच्छा है। सैयद जबील भी संजीदा थे। वो तो ठीक है, मैं लड़की ढूंढ लूँगा अपने लिए, पर दाइमा का क्या, आपने उसके लिए लड़का ढूंढ लिया? वो नॉर्मल अंदाज में कहता सैयद जबील को सुलगा गया था। वो इतना मासूम क्यों बन रहा था? क्या मतलब लड़का ढूंढ लिया? मैं तुम्हारी और दाइमा की शादी की बात कर रहा हूँ। सैयद जबील ने ज़ब्त करते कहा। आपसे ये किसने कहा मैं दाइमा से शादी कर रहा हूँ? उसने इस बार सैयद जबील की आंखों में देखते पूछा। वो हमेशा से अपने बड़ों की खुशियों के लिए बहुत कुछ करता आया था। वो उनको खुश देखने के चक्कर में ईमानी का दिल तोड़ चुका था। वो तुम्हारी मंगेतर है, कैसी बातें कर रहे हो? आप भूल रहे हैं वो मेरी नहीं अब्दुल की मंगेतर है, जबकि मैं अब्दुल नहीं हूँ। उसने एक एक लफ्ज़ पे ज़ोर डालते कहा। सैयद जबील खामोश हो गए। वो बस उसे घूरते रहे। फ़ौरन कोई जवाब नहीं बन पाया था। वो तुम्हें ही अब्दुल समझती है। काफ़ी देर बाद वो बोले तो उनकी आवाज़ में पहले जैसी सख्ती नहीं थी। हाथ उनकी बात सुनकर होले से मुस्करा दिया, फीकी मुस्कान, खुद का मजाक उड़ाती हुई। वो अब सोफ़े से टेक लगाए बैठा था। उसकी दाहिनी कोनी सोफ़े के बाजू पे टिकी थी। अंगूठे से वो अपनी थोड़ी सहला रहा था और नजरें दाई जाने मौजूद उस दीवार पे जमी थीं जहाँ आरजे, मिकी और शामू काका की बहुत सारी तस्वीरें चिपका थीं। यह आप लोगों की गलती है, मेरी नहीं। मैं अब्दुल बनकर किसी लड़की की ज़िंदगी में दाखिल नहीं हो सकता। मैं ये शादी नहीं कर सकता।
اس کا انداز اتنا دو ٹوک تھا کہ سید جبیل ساکت رہ گئے۔ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے، لب پھڑپھڑائے، پر الفاظ اندر ہی کہیں دب گئے۔ ان کے تصور کے پردے پر دائمہ کا چہرہ ابھرا۔ دائمہ کا دل ٹوٹ جائے گا ہاتھ، وہ اب سید جبیل سے اس کے دادا بنائے تھے۔ میں نے اس کا دل کبھی رکھا ہی نہیں بابا جان، وہ بھی انہی کے انداز میں بولا تھا۔ تو اب رکھ لو، میں اس بچی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اب جیسے التجا کر رہے تھے۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے، وہ ابھی بھی اپنی تھوڑی کو سہلا رہا تھا۔ میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ سید جبیل اب حقیقتاً پریشان ہو گئے تھے۔ اتنا تو وہ جان گئے تھے کہ سامنے بیٹھا لڑکا روحان جبیل عرف آر جے کی اولاد تھا، وہ اپنا فیصلہ بدلنے والا نہیں تھا۔ یہ مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ بہتر ہوگا آپ اسے سچ بتا دیں، میں عبدل نہیں ہاد ہوں۔ برخوردار، تم مجھے مشکل میں ڈال رہے ہو۔ سید جبیل کے تنے کندھے ڈھیلے پڑ گئے۔ اور آپ مجھے ایک معصوم لڑکی کو دھوکہ دینے پر مجبور کر رہے ہیں۔ وہ اب ان کی جانب متوجہ ہوا۔ ویسے بھی عبدل زندہ ہے، وہ لوٹ آئے گا، میں اسے لے آؤں گا۔ تم نے تو ادھم کو لانے کا بھی وعدہ کیا تھا، تم نے تو روحان جبیل کو ڈھونڈ لانے کا بھی وعدہ کیا تھا۔ سید جبیل نے اٹھتے اٹھتے اس پر چوٹ کی۔ ہاتھ جبیل اپنے وعدے پر قائم ہے۔ سید جبیل اس کی شاندار شخصیت کو دیکھ کر گہرا سانس لیتے اپنے کمرے کی جانب بڑھے۔ آپ کل ملتان واپس چلے جائیں، یہ میرا کام ہے، میں اسے اپنے طریقے سے کرنا چاہتا ہوں۔ سید جبیل ٹھہرے ضرور تھے لیکن پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہ پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ ان کے جانے کے بعد اس نے اپنا سانس بحال کیا۔ کتنا مشکل تھا نا ہشام جبیل سے روحان جبیل بننا، سر جھکا کر بڑوں کی مان لینے سے اپنے حق کے لیے لڑنا، کتنا مشکل تھا نا اپنی مرضی سے جینا۔ اگلی صبح سید جبیل ملتان واپس چلے گئے اور وہ اسلام آباد آ گیا، اس بات سے بے خبر کہ اس کی سزا شروع ہونے والی تھی۔ سلمہ بیگم واپس تو آ گئی تھیں لیکن وہی جانتی تھیں کہ پورے راستے ان پر کیا گزری تھی۔ ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ حمیزہ نے انہیں بڑی مشکل سے سنبھالا تھا۔ ان کی رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ حمیزہ کی نظروں میں تو بار بار ایمان کا چہرہ ابھر رہا تھا۔ اس شام گھر کا چولہا نہیں جلا، نہ کچھ پکایا، نہ کچھ کھایا۔ سلمہ بیگم کے لیے یہ غم کسی موت سے کم نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کو طلاق ہو گئی تھی۔ کیا جواب دیتی وہ سب کو؟ یہی خیال انہیں کھا رہا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ رات آہستہ آہستہ ڈھلنے لگی۔ آہستہ آہستہ جب غصے اور نفرت کی شدت کم پڑنے لگی تو ایمان کا چہرہ ان کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس کی حالت بالکل بھی ایسی نہیں تھی کہ وہ اس طلاق سے خوش تھی یا اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا۔ دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو انہیں احساس ہوا کہ مشارب کیا کرنے جا رہا تھا۔ بیٹی کا گناہ ان کی نظروں میں کم پڑا تو انہیں احساس ہوا کہ مشارب کتنا بڑا گناہ کرنے جا رہا تھا۔ اگر اس کی ماں ایسا نہ کرتی تو وہ کبھی مانتا ہی نہ کہ وہ ایمان کو طلاق دے چکا ہے۔ ان کی بے چینی بڑھنے لگی۔ فجر کی اذان سے پہلے انہوں نے حمیزہ کو پکارا، ایمان کا نمبر ملاؤ، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ سلمہ بیگم کے دل کو اب کچھ ہو رہا تھا۔ شام سے ملا رہی ہوں امی، ان کا نمبر بن جا رہا ہے۔ سلمہ بیگم کے دل کو ہاتھ پڑا تھا۔ جلدی سے ٹکٹ بک کرو، ہم اسے لینے جا رہے ہیں واپس۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو خیال آیا کہ مشارب جیسا انسان ان کی بیٹی کو اس پرائے شہر میں بھی کوئی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ ایمان میری بچی، کبھی کبھی احساس ہونے تک ہمارے سر کے اوپر سے پانی گزر چکا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے تو دعاؤں پر یقین تھا کم کم، تو نے چھوڑا تو مناجات کا مطلب سمجھے۔ مسٹر ماسیل اٹھ جائیں۔ مارتھا نے اس کے کمرے کی لائٹ آن کرنے کے بعد ایک جھٹکے سے دیوار گر کھڑکی سے پردے ہٹا دیے۔ باہر سورج چمک رہا تھا جس کی روشنی سیدھا اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ وہ جانے کب سے سو رہا تھا، بہت دنوں سے وہ اس کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ انسٹیٹیوٹ بند ہو چکا تھا۔ اس نے مجسمہ سازی کب کی چھوڑ دی تھی۔ اس نے شنایا سے بڑی مشکل سے پیچھا چھڑایا تھا۔ جانے کیوں وہ جب بھی اس کے سامنے آتی تھی ماسیل کی تکلیف مزید بڑھ جاتی تھی۔ اسی لڑکی کے ساتھ وہ اپنی محبت کے مکر سے بے وفا ہوا تھا۔ یہ خیال اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا کہ ایمان نے اسے اور شنایا کو ایک ساتھ دیکھا تھا۔ اس کے کمرے میں جگہ جگہ سگریٹ کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ وہ نشہ کر کر کے بھی تنگ آ چکا تھا۔ نہیں گیا تھا تو یہ خیال نہیں گیا کہ وہ بے وفا تھا، ایمان نہیں گئی تو وہ تکلیف نہیں گئی تھی جو اس کے اندر شدت پکڑتی جا رہی تھی۔ وہ ان سب خیالوں سے بچنے کے لیے سونا چاہتا تھا۔ وہ نیند میں ڈوبا رہتا تھا۔ وہ خود کو نہیں بلکہ اپنے دماغ کو سلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس کا دماغ ہوش میں آتا وہ اسے کچوکے لگانا شروع کر دیتا تھا۔ مارتھا جاؤ یہاں سے، اس نے تکیے کے نیچے منہ چھپاتے کہا۔ پہلے آپ اٹھ کر ناشتہ کر لیں۔ سب ختم ہو چکا تھا پر مارتھا انسٹیٹیوٹ سے نہیں گئی تھی۔ وہ آج بھی وہیں کام کر رہی تھی، وہ بھی بنا پیسوں کے۔ اس نے ماسیل کا عروج دیکھا تھا، اب کیسے اس کے زوال میں اسے چھوڑ دیتی۔ ویسے بھی وہ اکیلی تھی، اولاد تو تھی نہیں، شوہر طلاق دے چکا تھا۔ اس نے پورا انسٹیٹیوٹ سنبھالا ہوا تھا اور بدلے میں ایک اچھی اور آزاد زندگی گزار رہی تھی۔ سارے ملازموں کی چھٹی کر دی تھی، وہ خود ہی کام کرتی تھی، کھانا بھی خود ہی بنا لیتی۔ مجھے نہیں کھانا، تم جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے چلایا۔ میں تو چلی جاتی ہوں پر جانا تو آپ کو چاہیے، وہ بھی پاکستان۔ وہ ابھی تک ونڈو کے سامنے کھڑی تھی۔ سورج کی روشنی میں اس کا سایہ ماسیل کے بیڈ پر پڑ رہا تھا۔ کمرے میں ماسیل کی ہی بنائی گئی من پسند مورتیاں رکھی تھیں۔ اس کی بات سن کر ماسیل ساکت ہوا اور پھر اٹھ بیٹھا۔
اس کا حلیہ عجیب تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، شیو بڑی ہوئی تھی، آنکھیں سرخ انگارہ تھیں اور حال کسی مجنوں سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگا مجھے پاکستان جانا چاہیے؟ اس نے مارتھا کی جانب دیکھنے کی کوشش کی پر سورج کی تیز روشنی کی وجہ سے دیکھ نہیں پایا۔ مس ایما کی آخری وش سمجھ کر وہ چاہتی تھیں آپ پلٹ جائیں۔ وہ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ اور میرا کیا ہوگا؟ اس نے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ دوبارہ سوال کیا۔ شاید آپ کی تکلیف میں کمی آ جائے۔ وہ خاموش رہا۔ میں ناشتہ لگا رہی ہوں، جلدی آ جائیں، بہت ہو گیا یہ سوگ، 1 سال گزر گیا، 1 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ وہ عام لہجے میں کہتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ ماسیل وہیں بیٹھا رہا، خالی خالی نظروں سے سامنے دیوار کو گھورتا ہوا۔ تجھ کو بھی چھوڑ کر جائے تیرا اپنا کوئی، تو بھی ایک روز مکافات کا مطلب سمجھے۔ اس نے اپنے تصور میں اس سے شکوہ کیا تھا، وہ جو اسے چھوڑ کر بہت دور جا چکی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، مریضہ اپنے کمرے میں نہیں ہے، نرس نے آ کر اسے اطلاع دی۔ کیا مطلب اپنے کمرے میں نہیں ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ مطلب وہ کہیں بھی نہیں ہے، ہم نے سب جگہ چیک کر لیا ہے۔ وہ جھٹکے سے اپنی کرسی سے اٹھی اور نرس کے ساتھ ایمان کے کمرے کی جانب بڑھی، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ پورا 1 گھنٹہ ڈھونڈنے اور انتظار کرنے کے بعد اس نے بلاخر ہاتھ کا نمبر ملایا تھا۔ ڈاکٹر مہک کا تعلق روحان جبیل کی والدہ عائشہ جبیل کے خاندان سے تھا۔ وہ روحان جبیل کے ماموزاد کی بیٹی تھی، یوں وہ ہاتھ کی سیکنڈ کزن تھی۔ وہ چلی گئی۔ جیسے ہی ہاتھ نے فون اٹھایا، مہک نے گویا دھماکہ کیا۔ چلی گئی؟ لیکن کہاں؟ وہ جیسے ساکت ہو گیا۔ پتہ نہیں، اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ کبھی کبھی ہم بہت دیر کر دیتے ہیں، اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں پر دیر ہو جاتی ہے۔ سلمہ بیگم نے بھی پہنچنے میں دیر کر دی تھی۔ جب وہ ہسپتال پہنچی تو انہیں یہی خبر ملی تھی کہ وہ وہاں نہیں تھی، وہ جا چکی تھی۔ اس کے اپارٹمنٹ کا پتہ نکال کر وہاں پہنچے تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ سلمہ بیگم کو زمین اپنے پیروں سے نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ حمیزہ کی حالت بھی وہی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ پچھتا رہی تھیں، پر پچھتانے کا فائدہ نہیں تھا۔ جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر مہک نے انہیں سمجھا کر واپس بھیجا تھا کہ ایمان ایک سمجھدار لڑکی تھی۔ وہ یقیناً ناراض ہو کر کہیں گئی تھی، بہت جلد لوٹ آتی، پر کوئی نہیں جانتا تھا آنے والا وقت کیسا تھا۔ وہ جیسے زمین سے ہی غائب ہو چکی تھی۔ اسے ڈھونڈنے میں ہاتھ نے بہت سے دن لگائے تھے۔ اس کا فون بند تھا، اس نے ایک پل کے لیے بھی آن نہیں کیا، ورنہ وہ پتہ لگا لیتا وہ کہاں تھی۔ سلمہ بیگم روز ڈاکٹر مہک کو کال کرتی، وہ انہیں تسلی دیتی کہ ایمان مل جائے گی۔ وہ اسے ڈھونڈ رہی تھی پر وہ نہ ملی، اسے ملنا ہی نہیں تھا۔ وہ جو چند دنوں کے لیے اسلام آباد آیا تھا، اب 1 مہینہ ہو گیا تھا، وہ اسے نہیں ڈھونڈ پایا تھا۔ اسے اس وقت اپنی حیثیت کا اندازہ ہوا تھا کہ اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی پر گرفت رکھنے کے باوجود وہ ایمان کی لوکیشن نہیں جان پایا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا، ہاتھ کی 2 انگلیوں سے پیشانی کو مسل رہا تھا۔ لیپ ٹاپ سامنے میز پہ رکھا تھا۔ لوکیشن از ناٹ فاؤنڈ، یہ اس کی اے آئی تھی۔ وہ ایمان کے موجودہ نمبر سے اس کے فون تک رسائی تو حاصل کر چکا تھا، پر لوکیشن ابھی تک نہیں ملی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ لیپ ٹاپ اس نے بند کر دیا تھا۔ سردیوں کی شدت میں پھر سے اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ جیکٹ پہن کر سر پہ کیپ اوڑھتے ہوئے باہر نکل آیا۔ پارکنگ ایریا سے گاڑی نکالی اور یوں ہی گھومتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ ایمان کے اس اپارٹمنٹ کے سامنے کھڑا تھا جس کے 3rd فلور پر وہ رہتی تھی۔ وہ روز یہاں آ جاتا تھا، یہ بے اختیار تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا فلیٹ پچھلے 1 مہینے سے بند تھا، پھر بھی وہ وہاں آ جاتا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آتا تھا وہ ایسا کیوں کرتا تھا۔ وہ یوں ہی گاڑی میں بیٹھا رہا جیسے وہ ویلنسیا میں کرتا تھا، بہت خاموشی سے اس پر نظر رکھتا تھا، جیسے وہ یوں اندر سے نکل آئے گی اور کسی مارکیٹ جائے گی گروسری کرنے۔ وہ آج بھی وہ طوفانی رات نہیں بھولا تھا جس رات ایمان نے ویلنسیا میں اپنی شال اتار کر اس بچے کو دی تھی اور کھانے پینے کا سارا سامان دے دیا تھا۔ وہ منظر اسے آج بھی پوری جزیات سے یاد تھا۔ یاد میں فرق ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی یادوں میں ہم مر چکے ہوتے ہیں اور لوگ سوگ مناتے رہتے ہیں، جیسے کہ ادم جبیل، اور کچھ لوگ ہمیں اپنی یادوں میں ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں اور وہ ہم تک پہنچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ ہاتھ جبیل جو اسے ڈھونڈنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا تھا اور اس کا ذہن اس منظر کو تازہ کر رہا تھا جب وہ اکیڈمی میں داخل ہوئی تھی اور وہ اور مرتضیٰ لان میں بیٹھے تھے۔ اگر تھوڑی سی محنت کی جائے تو یہ لڑکی لکھنے کے ساتھ ساتھ اچھا بول بھی لے گی، مرتضیٰ نے کہا تھا، اور وہ بنا اس کی جانب دیکھے آگے بڑھ گئی تھی۔ کیا اس نے ابھی ہمیں نظر انداز کیا؟ مرتضیٰ نے حیرت سے ہاتھ کو دیکھا تھا۔ اب تم اس کی اتنی تعریف کر رہے تھے، اگر وہ یہاں رک کر ہم سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو میں ڈس اپوائنٹ ہو جاتا۔ اچھا ہوا وہ گزر گئی۔ وہ ایک دم سے ماضی سے نکل کر حال میں آیا تھا، تب اسے احساس ہوا کہ وہ مسکرا رہا تھا۔ یہ احساس ہی بڑا عجیب تھا۔ وہ کافی عرصے بعد دل سے مسکرایا تھا، وہ بھی اس کے خیال کو ذہن میں سموئے۔ تو کیا وہ اس کے اندر کہیں زندہ تھی؟ ہمیشہ سے وہیں تھی؟ اس نے سر جھکا کر تھوڑی سینے سے لگا لی۔ ایمان ہماری ہے، سنا تم نے؟ وہ ہماری ہے، تمہیں اسے لانا ہی ہوگا، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ عبدل کے الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرائے۔ اسے یاد تھا اس نے ایک بار ایمانے کی تصویر لگے فریم کو الٹ کر رکھ دیا تھا۔ اگر تم نے دوبارہ ایمانے کی تصویر کو ہاتھ لگایا تو میں تمہارا گلا کاٹ دوں گا۔ عبدل نے اسے کیسی دھمکی دی تھی؟ وہ پھر سے مسکرا دیا۔ وہ دونوں اسے بہت عزیز تھے، عبدل اور ایمانے، دونوں ظالم تھے جنہوں نے خود کو اس سے دور کر لیا تھا۔
وہ تھوڑی سینے سے ٹکائے بیٹھا رہا. وہ ہاتھ جبیل جس کی شخصیت سے پوری دنیا ناواقف تھی، وہ جو راز جیسا تھا، وہ کسی عام لڑکے کی طرح بیٹھا مسکرا رہا تھا، کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے وہاں تھی، اس کے اندر، اس کے دل میں. وہ جانے کتنی دیر وہاں بیٹھا رہتا جب اچانک اس کی نظر مشارب پر پڑی. وہ چونک گیا. وہ اسے پہچان گیا تھا. مشارب اندر آ گیا تھا، پھر کچھ دیر بعد باہر نکل آیا. وہ اب اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کرتا ایک جانب گیا تھا اور ہاتھ کے جبڑے بھنج گئے. اس نے اپنی گاڑی اس کی گاڑی کے پیچھے لگا دی. آج وہ یقیناً نہیں بچنے والا تھا. درد جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں ہے بلکہ پتھر ہو جاتا ہے، جیسے وہ ہو گئی تھی. کبھی کبھی ہمارے لیے قیامت آتی ہے اور خاموشی سے ہمیں برباد کر کے چلی جاتی ہے. دنیا کو پتہ ہی نہیں چلتا. ایسا ہی اس کے ساتھ بھی ہوا تھا. وہ پوری دنیا سے لڑ سکتی تھی، مشارب جیسے 100 انسانوں سے، لیکن سلمیٰ بیگم سے نہیں. وہ ہار گئی تھی اور اسے لگا وہ سب ہار گئی ہو. اس نے ایماندار رہنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا، پر بالآخر وہ بے ایمان کہلائی. سلمیٰ بیگم کے جانے کے بعد وہ خاموشی سے ہسپتال سے نکل آئی. اس کا یہاں کیا بچا تھا؟ کچھ بھی نہیں. وہ اب رو نہیں رہی تھی. اس نے سب سے پہلے اپنے فون کو بند کر کے ایک گہرائی والی جگہ پر پھینکا تھا. کئی بار اس نے خودکشی کا سوچا، پھر وہ رک جاتی. وہ اتنی بہادر نہیں تھی کہ خودکشی کر کے اللہ کی ناراضی ہمیشہ کے لیے مول لے لیتی. اس دن اس نے آخری بار ATM یوز کیا تھا اور پھر وہ اپنے اپارٹمنٹ سے کچھ سامان لے کر اسے لاک کر کے جانے کہاں چلی گئی تھی. اس کی فلیٹ میٹ بھی 3 ماہ کے لیے اسلام آباد سے باہر گئی تھی، اس لیے اس نے اسپاٹ تاثرات کے ساتھ اپارٹمنٹ کو لاک کیا اور یہ جانے بغیر کہ وہ کہاں جا رہی تھی، بس چلتی گئی. وہ چھپ جانا چاہتی تھی پوری دنیا سے، اپنی ماں سے جو اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی، ان سب لوگوں سے جو اسے ایک طلاق یافتہ کے طور پر قبول نہیں کر سکتے تھے، عبدل جیسے دوستوں سے، ماسیل جیسے عاشقوں سے اور مشارب جیسے مردوں سے. وہ سب سے دور چلی جانا چاہتی تھی، سب سے چھپ جانا چاہتی تھی. اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. اور جیسا کہ ایکسپیکٹ کیا تھا کہ اس کو ڈائیورس ہو جائے گی تو ہو گئی ڈائیورس. اور آپ سوچ نہیں سکتے مجھے کتنا غصہ آ رہا تھا، کتنا زیادہ غصہ آ رہا تھا. میرا دل کر رہا تھا میں درمیان میں ایپیسوڈ چھوڑ کے نا سلمیٰ بیگم کو گندی گندی گالیاں دوں. کتنی خبیث عورت ہے یار. اس کی بیٹی کو ڈائیورس ہو گئی ہے اور وہ اپنی بیٹی کا پہلی بات ہے یقین ہی نہیں کر رہی. کہتی ہے ایمان تمہارے سر پہ چوٹ لگی ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے. یہ ویسے ہی بول رہی ہے. نصرت بیگم آتی ہیں کہتی ہیں، نصرت بیگم کو بھی کہتی ہیں ایسے ہی بول رہی ہے، معافی مانگ رہی ہوتی ہے اس سے. وہ پرائی عورت، وہ جو اس کی ساس ہوتی ہے، وہ اس پہ یقین کر لیتی ہے. وہ کہتی ہے اس کو بھی اندر اندر سے اپنے بیٹے کا پتہ ہوتا ہے. حمیزہ کو بھی پتہ ہوتا ہے ایمان جھوٹ نہیں بول سکتی، لیکن سلمیٰ بیگم کو لگتا ہے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہی ہے. کتنی یار، یہ کتنی، پتہ کیا نا کوئی بھی ایسا کرے وہ مسئلہ نہیں ہوتا، پر آپ کی ماں آپ پہ یقین نہ کرے یار. ماں کے جو پیار ہوتا ہے نا، جو محبت ہوتی ہے وہ انکنڈیشنل ہوتی ہے. چاہے وہ ان کی بچہ، ان کی بچی جو بھی غلط کام کر لیں، جو کچھ بھی کر لیں، ان کے دل سے محبت نہیں جاتی. پر یہاں اس کی بیٹی نے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا. انفیکٹ وہ وکٹم تھی، وہ اس کے ساتھ زیادتی کرنے والا تھا، اس کو لے گیا تھا کمرے میں اور پھر اس کو طلاق دے دیتا ہے. وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ فی الحال کتنی وکٹم ہے اور وہ اسے کہہ رہی ہے کہ تم بے ایمان ہو. ایمان ملی شکل نہ دیکھنا، رشتہ ختم. جاؤ یار. تمہیں میں کیا سناؤں. اللہ اللہ جی میں طیبہ کنٹرول. ڈیش عورت مر جاؤ تم کمینی. اتنا مجھے غصہ آ رہا ہے یار، کیسے وہ کہہ سکتی ہے اتنی باتیں. تم بے ایمان ہو. کیا کیا اس نے؟ نہیں بتاؤ کیا کیا اس نے. اس کے دل میں کوئی اور ہے تو کیا ہو گیا؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ہر کسی کا اپنا اپنا دل ہے. تم نے اسے اپنا دل دیا تھا، وہ اس کی مرضی، اس نے اپنے دل میں جس کو بھی بسایا ہوا ہے. تو نہ اس کی زبردستی شادی کراتی نا. ڈیش نہ ہو تو اوف اللہ جی. طیبہ کنٹرول. اللہ کتنی بری ہے یہ. اور ایمان ماں سے عشق، بھائی ماں سے محبت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پر بندہ اپنی زندگی خراب کر لے کہ ماں کو تھوڑا سا بھی دکھ نہ پہنچے. اس سے یہ پریشانی ہوتی ہے میں ماں کو کیسے بتاؤں گی کہ مجھے طلاق ہوگی یا وہ کیا کریں گی. طیبہ کنٹرول. پانی پی لیتی ہوں میں یا اس ٹاپک کو چھیڑوں ہی نہیں. اللہ جی. اور اب اسے احساس ہو رہا ہے. بھائی احساس ہو جو کچھ بھی ہو، فی الحال تمہاری بیٹی کو ڈائیورس ہوئی ہے، تم اتنی غلط باتیں کیسے کر سکتی ہو؟ تمہیں چاہیے تھا چاہے جو کچھ بھی ہو گیا، بے شک ایمان کی غلطی تھی، کچھ بھی تھی، تمہیں اسے گلے لگا لینا چاہیے تھا. بعد میں جو بھی بات ہوتی وہ تو بعد کی بات تھی نا. سب سے پہلے تو تمہیں اپنی بیٹی کا احساس کرنا چاہیے تھا.
طیبہ کنٹرول اللہ اللہ، آپ لوگوں کو بھی اتنا غصہ آیا؟ مجھے ایک بات بتائیں، یا صرف میں ہی اتنا غصہ کر رہی ہوں خواہ مخواہ میں؟ مجھے تو بہت 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 غصہ آ رہا ہے. میں ابھی آئینہ نہیں دیکھ رہی، لیکن مجھے پتہ ہے میرے کان ریڈ ہوئے ہوئے ہوں گے کانوں سے دھویاں نکل رہے ہیں. ہاں تو اب اسے احساس ہو گیا، گھر پہنچ کے بھئی اپنی میں نے غلط کر دیا تھا، پچھتا رہی ہو. اور اب ایمان نے بھی تو شکر کیا کہ میری اماں نے رشتہ ختم کیا، وہ بھی ایسی جگہ غائب ہو گئی ہے. اللہ جی میں کیوں ناوز پڑھتی ہوں؟ اپنا بلڈ پریشر ہائی کرنے کے لیے، غصہ آنے کے لیے، اپنا سکون خراب کرنے کے لیے. یہ کیا ہے؟ ہاں سارے ہی عجیب ہیں یہاں پہ، بس سارے غائب ہوتے جا رہے ہیں. مشارے بھی یار اتنا خبیث انسان ہے، میرا دل کرے اسے 2 تھپڑ ماروں، بدتمیز. اور ایک بات بتاؤں، ایمان کا بھی پورا کا پورا قصور ہے. جب اس کو مشارے پسند نہیں تھا، اس نے کیوں کیا اس سے نکاح؟ صرف اپنی اماں کو خوش کرنے کے لیے. اب سکون آیا؟ اب مزہ آیا؟ اب اماں خوش ہیں تم سے؟ ہے ایمان بی بی بتاؤ ذرا، اب سکون ہے؟ یہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. اوروں کو خوش کرنے کے لیے جب آپ اپنی لائف برباد کرتے ہو، اپنے ساتھ ساتھ تم نے مشارب کے لیے بھی غلط کی ہے. ڈائیورس لڑکے کے لیے بھی تو بری ہوتی ہے نا. جب وہ تم اسے دل میں جگہ نہیں دے سکتی تھی تو کیوں کیا نکاح؟ وہ ریڈی ہی نہیں تھی ابھی، اس کا دل ابھی تک وہ اس کے ساتھ ماسیل والا سین ہوا ہوا تھا، ہاتھ والا ہوا ہوا تھا، تو وہ ریڈی ہی نہیں تھی. اسے نہیں کرنا چاہیے تھا نکاح. صرف ماسیل کا فون آیا، یہ ہو گیا، وہ کیا ہو گیا یار، حد ہو گئی. تو یہاں پر یہ جو فورسڈ میرج والے ناولز ہوتے ہیں، میں پڑھتی تو ہوں، لیکن میں ہر دفعہ یہی کہتی ہوں کہ یہ بہت بہت غلط کرتے ہیں ماں باپ جو زبردستی شادی کرا دیتے ہیں. اور فورسڈ میرج کا جب انجام اچھا ہوتا ہے نا تو مجھے غصہ آتا ہے. انجام اچھا نہیں ہونا چاہیے، ان کا انجام برا ہی ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جب آپ کے ساتھ زبردستی کسی بیٹی کے ساتھ زبردستی کریں گے تو وہ دل سے قبول نہیں کر پائے گی. پھر کہتے ہیں جی نکاح میں بڑی طاقت ہوتی ہے، آپ کو محبت ہو جاتی ہے، یہ وہ تب ہوتی ہے جب آپ ریڈی ہوتے ہو کم از کم شادی کے لیے، اور پھر وہ انسان آپ کو اچھا لگنے لگ جاتا ہے. جب انسان شروع میں ہی اچھا نہ لگ رہا ہو تو کیوں کرے بندہ؟ آہا، تو وہ اپنی ماں کی خوشی کے لیے اپنے آپ کو کر دیتی ہے. تو اپنے آپ کو جب تم نے ماں کی خوشی کے لیے سرنڈر کر ہی دیا تھا تو مشارب کو دل میں بھی بٹھاتی تم، چاہے وہ جیسا بھی تھا. پھر یہ بات ہے نا. تو یہ میرے خیال سے جو آپ کا پارٹنر ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہوتے ہو اپنے پیرنٹس کو خوش کرنے کے لیے، جب آپ سر جھکا دیتے ہو تو، کیونکہ اس کی بھی لائف آپ پوری پوری خراب کر رہے ہوتے ہو اپنے ساتھ ساتھ. تو یہاں پہ مشارب کو تو میں ٹھیک نہیں کہوں گی، بے شک وہ اس کا ہسبینڈ تھا اور حق اور ان کی تو میں اس بارے میں کچھ زیادہ بات نہیں کر سکتی. ہاں ویسے حق تو اس کا ہوتا ہے، لیکن اب وہ اس کو دلی طور پہ قبول ہی جو نہیں کر پا رہی ہوتی تو پھر، اور اس کی تو سوچ بھی کتنی گھٹیا ہوتی ہے کہ پہلے ہم چیک کریں گے اور اگر اچھے سے ہماری کیمسٹری میچ ہو گئی تو پھر شادی کریں گے ورنہ ختم کر دیں گے. تو اس کی تو خیر بالکل ہی گھٹیا سوچ ہوتی ہے، اور وہ نکاح بھی صرف اسی لیے ہی کرتا ہے. تو خیر اس کو تو کیا ہی سپورٹ کرنا، وہ تو ہوتا ہی کمینہ ہے. اور اب ہاد کیا کر رہا ہے؟ اچھا ہاد اس کی جو نکاح انگیجمنٹ ہے دائمہ کی، وہ عبدل سے ہوئی بھی ہے، اور ان سب کو لگتا ہے میرے خیال سے عبدل بہت کم عمر میں ہی کہیں بھاگ گیا ہوگا، اور سب کو لگا ہوگا کہ یہی عبدل ہے، یہ عبدل بن کے پھر زندگی گزار رہا ہوگا، اور پھر دائمہ کا اسی کے ساتھ انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا ہوگا. اور پھر وہ ایک دفعہ کہہ بھی رہی ہوتی ہے نا کہ عبدل ہاد بن کے کیوں آیا ہوا ہے نا. شاید سب کی نظروں میں یہ ہوگا کہ ہاد مر چکا ہے اور ہاد عبدل بن کے جی رہا ہوگا اصل میں، ہے نا. یہ چھت پہ کیا ٹخ ٹخ ہو رہی ہے؟ اللہ اللہ. چلیں بس بند کرتے ہیں اور نہیں باتیں کرتے. اور مجھے ایک بات بتائیے گا کہ سچی میں یہ غصے والی بات تھی یا میں اوور ہو رہی تھی؟ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میرے اینگر ایشوز واپس آ رہے ہیں. خیر جی، اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے دعا میں رکھیں یاد. اللہ حافظ.